کے پاس تھے۔ ان کی رہائش فی الحال پاٹھا کے ڈیرے پر ہی تھی۔ سپی کا کردار بڑی وکری ٹائپ کا تھا۔ اس کے چہرے سے کمینگی جھلکتی تھی، لیکن وہ بڑا مالدار بھکاری تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ عورتوں کا رسیا بھی تھا۔ پاشا نے مجھے بتایا تھا کہ پرہجوم بازار میں سڑک پر گھسٹ گھسٹ کر چلتے ہوئے سپی عورتوں کے لباس کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتا تھا اور خوبصورت عورتوں کے پاؤں کو والہانہ بوسے بھی دیتا تھا۔ اس کے چہرے سے ایسی خباثت ٹپکتی تھی جو تاؤ تو دلاتی ہی تھی، پر کسی وقت مسکرانے پر بھی مجبور کر دیتی تھی۔ آج کل یہ خبیث جونک بن کر رانو جیسی پٹاخہ لڑکی کے ساتھ چمٹا ہوا تھا۔ دونوں اپنے اپنے مفاد کے لیے ایک دوسرے سے محبت جتا رہے تھے۔ قوسیہ کے حوالے سے میں آج کل کافی مطمئن تھا۔ اس کی چیخ و پکار اب ایک رضامند خاموشی میں بدل چکی تھی۔ وہ اپنا کھانا خود پکاتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے واشنگ مشین میں کپڑے ڈالتے بھی دیکھا۔ پھر ایک روز میں نے یہ نظارہ بھی کیا کہ للیتا ہاتھ میں بانس کی چھڑی لیے قوسیہ کے سر پر کھڑی ہے اور وہ بستر کی چادریں وغیرہ درست کر رہی تھی۔ یہ اس سے اگلے دن کی بات ہے۔ للیتا میرے پاس آئی۔ اس کا سانولا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ مالک، وہ پھر اڑی کر رہی ہے۔ کس بات پر؟ آپ نے کہا تھا نا کہ گھر کا سارا کام کاج اسے اپنے ہاتھوں سے کرنا ہوگا، لیکن وہ اپنے ہی جھوٹے برتن مانجنے سے انکار کر رہی ہے۔ چلو آج کا دن اسے زبانی کلامی سمجھانے کی کوشش کرو، کل نہ مانے تو سختی کر دینا۔ اس کے اندر کی تنفن ہر حال میں ختم ہونی چاہیے۔ میری ہدایت کے مطابق للیتا نے ایک دن مزید انتظار کیا۔ اگلے روز صبح 9-10 بجے کے قریب قوسیہ کی چیخوں کی آواز آئی۔ وہ للیتا کے ہاتھوں بری طرح پٹ رہی تھی۔ حسب معمول پہلے اس کی چیخوں میں کرختگی اور غصہ نمایاں تھا، پھر کچھ دیر بعد غصہ ختم ہو گیا اور صرف درد و کرب رہ گیا۔ قوسیہ کے لہجے میں عاجزی اور التجا کا رنگ شامل ہو گیا۔ للیتا کی دھمکی آمیز آواز بار بار ابھر رہی تھی اور در و دیوار میں گونج رہی تھی۔ وہ قوسیہ کو کچن میں گھسنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میں نے سنا کو بھیجا کہ وہ جا کر للیتا سے قوسیہ کی جان چھڑائے۔ سنا گیا اور کچھ دیر بعد قوسیہ کی آواز آنی بند ہو گئی۔ سنا نے مجھے آ کر بتایا کہ للیتا بہت بفری ہوئی تھی۔ وہ ایک ملازمہ کے ساتھ مل کر قوسیہ کو چھت سے الٹا لٹکانے کی تیاری کر رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میں اور سنا راہداری سے گزر کر قوسیہ کے پورشن کی طرف گئے تو قوسیہ کچن میں تھی اور خاموشی سے برتن صاف کر رہی تھی۔ میرے اب تک کے تجزیے کے مطابق قوسیہ میں ایک نہایت ڈھیٹ قسم کا بچپنا تھا۔ وہ بے تحاشا لاڈ پیار سے بگڑی ہوئی ایک مغرور امیرزادی تھی۔ محبت، نرمی، حسن سلوک، مفاہمت جیسے الفاظ شاید اس کی ڈکشنری میں تھے ہی نہیں۔ اس کے دماغ کو ٹھکانے پر لانے کے لیے دیگر ذرائع کے ساتھ ساتھ طاقت کا استعمال بھی لازم تھا۔ اسی روز رات کو غیر متوقع طور پر باری کا فون آ گیا۔ وہ کینڈی سے بول رہا تھا۔ اس نے سب سے پہلے قوسیہ کا حال احوال پوچھا۔ میں نے بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، کھا پی کر آرام کر رہی ہے۔ باری نے کہا، میں کل دوپہر تک واپس آ رہا ہوں۔ والدہ صاحبہ ہیں یا چلی گئیں؟ نہیں، ابھی یہیں ہیں۔ تو پھر اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ کینڈی اچھی جگہ ہے، 2-4 دن مزید رہ لو۔ نہیں، والدہ کا ہی اصرار ہے، وہ ایک بار قوسیہ کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ باری کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی والدہ ایک نیک دل اور ہمدرد خاتون ہے اور اس کے ساتھ کافی حساس بھی ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی بہو کو اس ماحول میں دیکھیں۔ ابھی ان کی بہو تربیت کے مراحل میں تھی اور اس تربیت میں بھی کبھی کبھی سخت مقام بھی آتے تھے۔ مجھے یقین تھا 2-3 ماہ بعد ان کی بہو واقعی بہو بن جائے گی اور تب اسے دیکھ کر انہیں خوشی ہوگی۔ میں نے باری کو سمجھانا چاہا کہ وہ اپنی ماں کو فی الحال یہاں نہ لائے تو اچھا ہے، پر باری کا خیال تھا کہ ان کو مزید روکا گیا تو وہ بیمار پڑ جائیں گی۔ انہوں نے بہو سے دوری کو اپنا نفسیاتی مسئلہ بنایا ہوا تھا۔ اگلے روز باری میں اپنی والدہ کے کولمبو پہنچ گیا۔ میں نے ان دونوں کی آمد کو قوسیہ سے چھپائے رکھا۔ باری کو بھی ایک طرف لے جا کر میں نے سمجھا دیا کہ فی الحال قوسیہ کو اس کی آمد کا پتہ نہیں لگنا چاہیے اور نہ ہی اس کی ماں کو۔ پر جناب، ایسی کیا بات ہو گئی؟ بات یہ ہو گئی کہ تمہارے جانے کے بعد قوسیہ میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ سب کچھ ضائع ہو جائے۔ باری نے نظر بھر کر میری طرف دیکھا۔ غالباً وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں ہم نے قوسیہ کو مار پیٹ کر اس میں یہ تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ باری، تم یہ بات ذہن سے بالکل نکال دو کہ میں قوسیہ کا دشمن ہوں۔ شاید میں تم سے بڑھ کر اس کی بھلائی چاہتا ہوں، بس ہمارے طریقہ کار میں فرق ہے۔ تم مجھے گن کر 5-6 ہفتے دے دو، میں تمہیں ایک ایسی قوسیہ لوٹاؤں گا جس سے تم اور تمہاری ماں دیکھ کر واقعی خوش ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر قوسیہ کی والدہ خوش ہوں گی۔ باری خاموشی سے میری بات سنتا رہا۔ آخر میں بولا، لیکن ماں تو یہاں آئی ہی قوسیہ کو دیکھنے کے لیے ہیں۔ تو وہ دیکھ لیں، ہم انہیں دکھا دیتے ہیں، لیکن وہ ابھی اس سے ملیں گی نہیں، بس دور سے ہی دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں۔ تھوڑی سی دشواری ضرور ہوئی، لیکن میں نے باری کو ساری بات سمجھا دی۔ آخر میں وہ نیم رضامند نظر آنے لگا۔ شام کو میری ہدایت کے مطابق باری نے اپنی ماں کو قوسیہ کے درشن کروا دیے۔ ایک کھڑکی میں سے انہوں نے قوسیہ کو اپنے پورشن کے اندر چلتے پھرتے دیکھا اور دوری سے اس کی بلائیں وغیرہ لے لیں۔ باری کی والدہ کا نام ریاض تھا۔ وہ شکل و صورت اور حلیے سے خالص عربی خاتون نظر آتی تھیں۔ ان کی عمر 60 کے لگ بھگ تھی۔ ہلکی پھلکی انگلش بھی بول لیتی تھیں۔ وہ فطری طور پر ایک نیک دل خاتون تھیں۔
बहू जैसी भी थी उन्हें प्यारी थी क्योंकि वो उनके बेटे की पसंद थी। यही बहू थी जिसने सास को बीमारी की हालत में घर से निकाल देने पर इसरार किया था और इस तरह के कई और दुख दिए थे। लेकिन उम्मे रियाज वो सब कुछ भूल चुकी थी। वो इस बात पर भी रजामंद थी कि अगर बेटा बहू खुश रहे तो वो हमेशा के लिए उनसे दूर चली जाएंगी। ये दूसरे दिन की बात है। उम्मे रियाज टीवी लॉन्च में मेरे साथ बैठी थी। दीवार गिर शीशे में से साहिल नज़र आ रहा था। समंदर का नीलगू पानी दरख्तों के पस मंज़र में हिलकोरे लेता दिखाई देता था। उम्मे रियाज ने उदास लहजे में कहा, मुझे बड़ा चाव था बेटे का और बहू का। मेरी आंखों का बड़ा सुहाना ख्वाब था कि मैं अपनी बहू के हाथ का पक्का हुआ खाना खाऊं, उसके साथ बैठकर घंटों तक बातें करूं, वो मुझे अपने साथ शॉपिंग के लिए ले जाए और मेरे लिए जूते कपड़े वगैरह मुंतखब करे। मेरी कोई बेटी नहीं है, मुझे बहू नहीं बेटी चाहिए थी, लेकिन मुझे तो बहू भी ना मिली। उम्मे रियाज की उम्र रसीदा आंखों में आंसू चमक गए। मैंने उनका हाथ थामते हुए कहा, मेरा वादा है माँ जी, आपकी ख्वाहिशें ज़रूर पूरी होंगी। बस आपकी एक ख्वाहिश, बल्कि आपकी एक ख्वाहिश तो मैं और बारी अभी पूरी किए देते हैं। मैं समझी नहीं। आज कौसिया आपको अपने हाथ से पका कर खाना खिलाएगी? नहीं, ऐसा नहीं करना। अरे आप तो घबरा गई। कौसिया इतना बुरा भी नहीं पकाती। मेरा मतलब ये नहीं, तुम उस पर कोई सख्ती नहीं करना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। बस आप ये बताएंगे आप खाएंगी क्या? उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस सोचती रहीं। मुझे मालूम हो गया था कि दाल और कीमा उनकी पसंदीदा डिश है। अच्छा आप ना बताएं, मैं खुद ही आपके लिए कुछ पकवाता हूँ। तकरीबन आधे घंटे बाद कौसिया किचन में मौजूद थी और अपनी सास के लिए खाना तैयार कर रही थी। उम्मे रियाज ने उसे खिड़की में से देखा। वो कीमा धो रही थी। उसने अपनी आस्तीनें उड़स कर रखी थीं। बॉयकट बालों की चंद लटें उसकी पेशानी पर झूल रही थीं। वो गाहे गाहे काम करते हुए अपने दाएं हाथ की पुष्ट से उन लटों को पीछे हटा देती थी। उम्मे रियाज बड़ी मोहब्बत भरी निगाहों से बहू को देखती रहीं। फिर उनकी निगाह लंबी तड़ंगी सयाफाम ललिता पर पड़ी जो कौसिया के आसपास ही टहल रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा, ये लंबी औरत कौन है? मैंने दिल में सोचा कि ये कौसिया की डॉक्टर है, लेकिन ये बात मैं कह नहीं सकता था। मैंने कहा, यह कौसिया को घर के कामकाज सिखाती है, उसका हाथ बटाती है। पता नहीं मेरे जवाब से उनकी तसल्ली हुई या नहीं, लेकिन उन्होंने मज़ीद कुछ नहीं पूछा। जब खाना पकना शुरू हो गया तो ललिता खाने की देखभाल करने लगी, जबकि कौसिया दूसरे कमरे में जाकर कपड़े प्रेस करने लगी। मैंने उम्मे रियाज को ये मंजर भी दिखाया। कौसिया के हाथ में अपना कुर्ता देखकर उम्मे रियाज को खुशगवार हैरत हुई। उनकी बहू उनके कपड़े इस्त्री कर रही थी। शायद चंद दिन पहले तक वैसे किसी मंजर का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। अच्छा लगा आपको? उन्होंने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन उनके चेहरे पर फ़ौरन ही गहरी संजीदगी छा गई। बेटा, मुझे बारी से पता चला था कि यहाँ चंद मरतबा कौसिया से मारपीट भी हुई है। ये काफ़ी पुरानी बात है। इसमें कोई शुबा नहीं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो बारी और कौसिया की बेहतरी के लिए कर रहे हो, पर बेटा ये काम सख्ती से नहीं, प्यार और नरमी से होना चाहिए। तब्दीली वही होती है जो प्यार और नरमी से आए। मैं अब उन मोहतरम खातून को कैसे बताता कि प्यार और नरमी का फार्मूला हर इंसान पर यकसा लागू नहीं होता। कुछ लोग कुत्ते की दुम की तरह होते हैं, 100 साल भी नलकी में बंद रखने के बाद टेढ़े ही रहते हैं। दोपहर का खाना हमारे सामने आया तो उसमें कौसिया के हाथ का पक्का हुआ दाल कीमा भी शामिल था। उम्मे रियाज की आंखों में फिर आंसू आ गए। वो खाना खाते हुए बार बार अपने हिजाब के पल्लू से आंखें साफ करती रहीं। वो कौसिया से मिलना चाहती थी, उससे बातें करना चाहती थी, लेकिन बारी ने उन्हें समझा दिया कि अभी ये मुमकिन नहीं है। 2 रोज़ वहाँ मज़ीद रुककर उम्मे रियाज वापस अमारात रवाना हो गई। जाते वक्त बारी उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने गया। ललिता मेरे पास आई और बोली, मालिक, मुझे शक है कि छोटे मालिक ने कौसिया से मुलाकात की है। उसकी मुराद बारी से थी। ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे सख्ती से मना किया था। कल रात 1 बजे के करीब छोटे मालिक ने मुझसे कहा कि मेरे सर में सख्त दर्द हो रहा है, बाकी मुलाजिम सो रहा है, इसलिए तुम मुझे चाय बना कर दो। चाय बनाने के दौरान में मैं कौसिया की तरफ आई तो मैंने छोटे मालिक और उनकी वालिदा साहिबा को राहदारी की तरफ जाते देखा। वो वापस अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। कौसिया भी तब जालीदार दरवाजे के पास खड़ी थी। मुझे यही लगा कि चाय का सिर्फ बहाना था। बस छोटे मालिक अपनी माँ को कौसिया से मिलाना चाहते थे। मुझे ललिता की बात में वज़न महसूस हो रहा था। आज उम्मे रियाज वापस अमारात चली गई थी। शायद जाने से पहले उन्होंने बारी से इसरार किया था और वो इन्हें कौसिया के पास ले गया था। अगर बारी ने ऐसा किया था तो यकीनन सख्त गलती की थी। पहले तो मैंने सोचा कि बारी एयरपोर्ट से वापस आएगा तो उससे बास-पुरस करूं, लेकिन फिर मैंने इरादा मुलतवी कर दिया। मैं इस बारे में बारी को खुद ही सोचने का मौका देना चाहता था। रात को वही हुआ जिसका डर था। बारी की यहाँ मौजूदगी से शय पाकर कौसिया ने तनाज़ा खड़ा कर दिया।
وہ رات کو کچن سنبھال کر سوتی تھی، لیکن آج اس نے انکار کر دیا۔ للیتا ذرا سختی سے بولی تو قوسیہ نے ترکی بترکی جواب دیے اور پھر اسے باقاعدہ تھپڑ جڑ دیا۔ للیتا میرے پاس آئی اور ساری صورتحال بتائی۔ اس کے گال پر انگلیوں کے نشان تھے اور ایک آنکھ سے پانی بہہ رہا تھا۔ مجھے پہلے ہی جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ ویسے بھی قوسیہ کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ میں نے للیتا کو اجازت دی کہ وہ قوسیہ کو تھوڑی سی مار لگائے۔ للیتا نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی قوسیہ کے پورشن کی طرف سے چیخو پکار اور مار دھاڑ کی آوازیں آنے لگیں۔ حسب معمول قوسیہ نے پہلے للیتا کی مزاحمت کرنا چاہی، لیکن پھر اس سے پٹنے لگی۔ اس کی چیخوں میں غضب اور کرب یکجا تھا۔ اپنی توقع کے عین مطابق میں نے تھوڑی ہی دیر بعد باری کو کمرے سے نکلتے اور قوسیہ والے پورشن کی طرف بڑھتے دیکھا۔ میں نے اسے راستے میں روک لیا۔ نہیں باری، تم وہاں نہیں جاؤ گے۔ جو کچھ ہو رہا ہے مجھے اس کی تکلیف کا تم سے زیادہ احساس ہے، لیکن زیادہ خرابی سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ باری سر جھکا کر رہ گیا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ چلو جاؤ اپنے کمرے میں للیتا کو دیکھتا ہوں۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میں قوسیہ والے پورشن کے سامنے پہنچا۔ قوسیہ پہلو کے بل قالین پر گری ہوئی تھی۔ وہ دوہری ہو کر مختصر سی بن گئی تھی۔ اس نے اپنا سر اور چہرہ بازوؤں میں چھپا رکھا تھا اور کرخت آواز میں چیخ رہی تھی۔ للیتا اس کی کمر اور ٹانگوں پر بانس کی چھڑی سے ضربے لگا رہی تھی۔ لمبی تڑنگی نہایت مضبوط للیتا کے سامنے قوسیہ بچونگڑی سی نظر آ رہی تھی۔ رک جاؤ للیتا، میں نے بلند آواز سے کہا۔ للیتا ایک طرف ہٹ گئی اور بولی، اس نے مجھے تھپڑ مارا مالک، اور یہ کچن کا کام بھی نہیں کر رہی۔ چلو آج یہ کام تم خود کر لو، یہ کل کرے گی۔ للیتا کچن کی طرف چلی گئی۔ قوسیہ اسی پوزیشن میں لیٹی رہی اور چیختی رہی جیسے اس پر اب تک تشدد ہو رہا ہو۔ وہ اپنی آواز باری کے کانوں تک پہنچانا چاہ رہی تھی۔ اپنی کوشش میں وہ ناکام رہی اور 4-5 منٹ بعد خاموش ہو گئی۔ یہ اسی رات کا واقعہ ہے۔ 2:30-3 بجے کا عمل تھا۔ اچانک کسی نے میرے بیڈ روم کا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ٹیوب لائٹ میں للیتا کا چہرہ نظر آیا، لیکن وہ ایسی حالت میں تھی کہ میں چکرا کر رہ گیا۔ اس کا چہرہ لہو لہان تھا اور لہو میں صرف آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن ہونٹ تھرا کر رہ گئے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں الٹ گئیں اور وہ چکرا کر گری۔ فرش پر گرنے سے پہلے میں نے اسے بازوؤں پر سہار لیا اور آرام سے نیچے لٹا دیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے سر پر گہرا زخم تھا۔ زخم کسی کند آلے کا تھا۔ میں نے 1-2 بار للیتا کو جھنجھوڑ کر آنکھیں کھلوانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ سنا، سنگھاشی، عبدل، کہاں ہو تم لوگ؟ میں نے چیخ کر کہا۔ پھر للیتا کا سر فرش پر رکھ کر میں قوسیہ والے پورشن کی طرف بڑھا۔ میرے اندیشے حقیقت کا روپ دھار گئے تھے۔ پورشن کا ایک دروازہ کھلا تھا اور قوسیہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی دوران میں سنہا بھی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اتر آیا۔ لہو لہان اور بے ہوش للیتا کو دیکھ کر اس کے بھی اوسان قطع ہو گئے۔ کیا ہوا سر؟ قوسیہ دروازہ کھول کر نکل گئی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے باری بھی یہاں نہیں ہے۔ سنہا نے قمیض کے نیچے سے اپنا ریوالور نکال لیا۔ میں نے سنہا سے کہا، میں قوسیہ کو دیکھتا ہوں، تم للیتا کو فوراً اسپتال پہنچاؤ، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ تکیے کے نیچے سے اپنا ہولسٹر لیتا ہوا میں پورچ کی طرف دوڑا۔ راہداری سے گزرتے ہوئے میں نے باری کے کمرے میں جھانکا۔ 0 بلب کی روشنی میں کمرہ خالی نظر آ رہا تھا۔ عمارت کے انٹرنس پر مجھے گارڈ نظر آیا۔ اس کے سر پر یا گردن پر کوئی وزنی شے مار کر اسے نیم بے ہوش کیا گیا تھا اور اس کے منہ میں کپڑا ٹھوس کر ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے۔ سفید ٹویوٹا کار کمپاؤنڈ میں موجود نہیں تھی۔ اس کار کی غیر موجودگی کا یقینی مطلب یہی تھا کہ باری قوسیہ کو لے کر فرار ہو گیا ہے۔ پھر بھی میں نے احتیاطاً کوٹھی کے ملازمین سے کہا کہ وہ عمارت کے اندر قوسیہ اور باری کو تلاش کریں۔ خود میں سنگھاشی کے ساتھ لینڈ روور جیپ میں آ کر بیٹھا۔ چند سیکنڈ بعد جیپ فراٹے بھرتی کوٹھی کے مین گیٹ سے نکل رہی تھی۔ مین گیٹ سے نکلتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ مسلح پٹھان گیٹ کیپر بھی اپنی جگہ موجود نہیں۔ یا تو وہ باری وغیرہ کے ساتھ ملا ہوا تھا یا پھر باری اسے گن پوائنٹ پر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ مجھے گیٹ کے ارد گرد کہیں بھی گیٹ کیپر کی موجودگی نظر نہیں آئی۔ میں نے سب سے پہلے ایئرپورٹ کی طرف رخ کیا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں قوسیہ کولمبو سے فرار ہی نہ ہو جائے۔ ایئرپورٹ کے راستے میں ہی میرا واکی ٹاکی پر سنہا سے رابطہ ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ للیتا کو اسپتال پہنچا دیا گیا ہے، وہ ابھی تک بے ہوش ہے۔ میں نے سنہا سے کہا، تمہارے جتنے بھی کارندے ہیں انہیں مختلف اطراف میں پھیلا دو، خاص طور سے بس اسٹینڈ اور ریلوے اسٹیشن وغیرہ کی طرف۔ قوسیہ اور باری کو کولمبو سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں سر۔ سنہا کی آواز گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے پاشا سے واکی ٹاکی پر رابطہ کیا۔ پاشا نیند سے بیدار ہوا تھا اور اس کی آواز بوجھل ہو رہی تھی۔ میں نے اسے ساری صورتحال بتائی تو اس کی نیند اڑ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ قوسیہ اور باری کی تلاش میں ہماری مدد کرے۔ پاشا ایک دم الرٹ نظر آنے لگا۔ تم بے فکر ہو شاہ جہان، میں ابھی آدھے گھنٹے میں اپنے سارے بندے شہر میں پھیلا دیتا ہوں۔ میں نے پاشا کو قوسیہ اور باری کا مکمل حلیہ بتایا اور گاڑی کی ساخت اور نمبر وغیرہ سے بھی آگاہ کر دیا۔ صبح تک مفرور جوڑے کی تلاش جاری رہی لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ مجھے رہ کر باری پر غصہ آ رہا تھا۔
سمجھدار بندے سے بھی زندگی میں چند سنگین غلطیاں ضرور ہوتی ہیں، یہ بھی ایک سنگین ترین غلطی تھی۔ قوسیہ اور باری کا پرانا تعلق تھا۔ باری نے اس سے محبت کی تھی، اس سے شادی کی تھی، وہ اس کی بیوی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ میں قوسیہ کے مزاج کو باری سے زیادہ جانتا ہوں۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ قوسیہ شیخ عاصم بن ارشد کی بہن تھی، اور عاصم کو جتنا میں نے بھگتا تھا دنیا میں اور کسی نے نہیں بھگتا تھا۔ میں شیخ کی فطرت کی ہر کجی سے آگاہ تھا، اور انہی کجیوں کی جھلک شیخ کی بہن میں بھی موجود تھی۔ مجھے یقین تھا کہ قوسیہ ہرگز باری سے مخلص نہیں ہے، بلکہ مجھے تو یہ اندیشہ بھی تھا کہ کہیں باری اس کے ہاتھوں جان نہ گنوا بیٹھے۔ میں نے پاٹھا کو بھی مطلوبہ گاڑی کے بارے میں تفصیلات بتا دی اور اس سے کہا کہ وہ اپنے کارندوں کو اس حوالے سے چوکس کر دے۔ دوپہر قریباً 11:30 بجے کے لگ بھگ سنہا نے مجھ سے وائرلیس پر رابطہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں پاٹھا سے فون پر بات کروں، وہ مجھے کو اطلاع دینا چاہتا ہے۔ میں نے ایک پبلک فون بوتھ سے پاٹھا کو ڈیرے پر رنگ کیا۔ وہ بولا، شاہجہاں صاحب، اپن کے کاریگر نے سفید کار کا کھوج لگا لیا ہے۔ سفید کار اس وقت کینڈی جانے والے روڈ پر 18ویں میل سے ذرا آگے درختوں میں کھڑی ہے، اور وہ خالی بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کار کے پاس ایک بندہ بھی موجود ہے۔ اپن کا اندازہ ہے کہ یہ وہی بندہ ہے جو چھوکری کے ساتھ کار لے کر بھاگا تھا۔ وہ 1 گھنٹہ پہلے تک بے ہوش پڑا ہوا تھا، پر اب ہوش میں آ گیا ہے۔ اس کے سر اور گردن پر 4-5 چوٹیں آئی ہیں اور کافی خون بھی نکل گیا ہے۔ اگر آپ کہیں تو اپن اسے فوری طور پر اسپتال پہنچائے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ اگر تم کر سکتے ہو تو ایسا کرو کہ اسے گال روڈ پر میری رہائش گاہ تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں شاہجہاں صاحب، بڑی اپن کا ایک گاڑی موقع پر موجود ہے، اپن ابھی انتظام کر دیتا ہے۔ پاٹھا کے فون کے بعد میں نے واکی ٹاکی پر سنہا سے رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ باری زخمی حالت میں کوٹھی پہنچ رہا ہے، وہ فوری طور پر اس کے لیے کسی اچھے ڈاکٹر اور طبی امداد کا انتظام کرے۔ باری کا گاڑی کے قریب زخمی حالت میں ملنا ایک چونکا دینے والی خبر تھی، لیکن میں پہلے سے ہی کسی ایسی خبر کی توقع کر رہا تھا۔ ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ باری کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں قوسیہ کا ہاتھ ہوگا۔ میں فوراً گال روڈ اپنی رہائش گاہ پر پہنچا۔ میرے پہنچنے کے 2-3 منٹ بعد ہی ایک ویگن وہاں پہنچ گئی۔ اس میں باری موجود تھا، ساتھ پاٹھا کے 4 کارندے بھی تھے۔ کچھ کارندے درختوں کے جھنڈ میں ملنے والی سفید کار کے پاس ہی موجود رہے اور قوسیہ کو آس پاس کے علاقے میں تلاش کر رہے تھے۔ باری کا سر 2 جگہ سے پھٹا ہوا تھا، گردن پر بھی چوٹیں آئی تھیں۔ سر کی چوٹوں کی وجہ سے اس کا چہرہ بری طرح سوج گیا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کسی کیفیت میں وین کی سیٹ پر پڑا تھا اور کرہا رہا تھا۔ ہم اسے ویل چیئر پر بٹھا کر اندر لائے۔ یہاں ڈاکٹر اپنے ضروری ساز و سامان کے ساتھ موجود تھا۔ ڈاکٹر کا ایک ہیلپر بھی ساتھ تھا۔ یہ لوگ فوری طور پر باری کی دیکھ بھال میں لگ گئے۔ پاٹھا کے کارندوں میں سے ایک نے مقامی زبان میں بتایا، میرا نام مینڈس ہے جی، میں کولمبو سے باہر شوان بستی کا رہنے والا ہوں۔ پاٹھا صاحب کا آرڈر مجھ تک پہنچا تھا۔ اس آرڈر میں کہا گیا تھا کہ اس نمبر کی سفید گاڑی پر نظر رکھنی ہے۔ گاڑی میں ایک لڑکا اور لڑکی سوار ہیں۔ میں بڑی سڑک تک جانے کے لیے درختوں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر اس کار پہ پڑ گئی۔ میں نے نمبر دیکھا، نمبر بھی وہی تھا۔ گاڑی کا ایک اگلا ٹائر پنچر تھا۔ پہیا بدلنے کا سامان بھی گاڑی کے قریب ہی پڑا تھا، پر ابھی پہیا بدلا نہیں گیا تھا۔ میں نے ذرا آگے ہو کر دیکھا تو گاڑی کے کھلے دروازے کے پاس ہی یہ صاحب بے ہوش پڑے تھے۔ ان کے سر سے بہنے والا خون گھاس پر لگا تھا۔ جناب، باری صاحب ہوش میں، اگر آپ چاہیں تو ان سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں۔ بات چیت کے دوران میں ہی سنہا میرے پاس آیا اور سرگوشی میں بولا۔ میں سنہا کے ساتھ کمرے میں گیا۔ ڈاکٹر نے ٹانکے وغیرہ لگا کر باری کے سر اور چہرے پر سفید پٹیاں باندھ دی تھیں۔ اسے ڈرپ بھی لگائی گئی تھی۔ باری کا رنگ لیمو کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر کو غالباً سنہا نے اشارہ کر دیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا گیا۔ باری نے بس ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر پلکیں جھکا لی۔ اس کے انداز سے پشیمانی آیا تھی، چہرے پر گہرے کرب کے آثار تھے۔ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک اس کا چہرہ تکتا رہا، پھر آہستگی کے ساتھ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس موقع پر باری سے کوئی خلافی بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ یہ سب ہوا کیسے؟ وہ خاموش رہا، بس اس کی آنکھوں کے گوشوں میں نمی نظر آنے لگی۔ کیسے بے ہوش ہوئے تھے تم؟ میں گاڑی کا پہیا بدلنے کے لیے باہر نکلا تھا، ایک دم سر پر چوٹ لگی، میں گر گیا، پھر کچھ پتہ نہیں۔ قوسیہ کی کچھ خبر ہے؟ وہ خاموش رہا، پھر چند سیکنڈ بعد اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس دوران میں ڈاکٹر پھر اندر آ گیا۔ غالباً وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں باری سے زیادہ باتیں کروں۔ میری اپنی رائے بھی یہی تھی۔ میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ اب سپہر ہو گئی تھی، بادل گھر کر آئے تھے اور بارش شروع ہو چکی تھی۔ میں اور سنہا موقع دیکھنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ پاٹھا کے کارندے مینڈس وغیرہ ہمارے ساتھ ساتھ تھے۔ ہم بذریعہ جیپ ہائی وے کے 18ویں میل پر پہنچے اور پھر مینڈس کی رہنمائی میں گھنے درختوں میں داخل ہو گئے۔ بارش بدستور جاری تھی۔ ہم چھتریاں وغیرہ ساتھ لے کر گئے تھے۔ جلدی ہمیں گاڑی نظر آ گئی۔ اس کا پہیا پنچر تھا، اوزار وغیرہ بھی قریب پڑے تھے۔
بارش کی وجہ سے خون دھل گیا تھا، پھر بھی گھاس پر کچھ دھبے نظر آ رہے تھے۔ میں نے احتیاط سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ جلد ہی مجھے زمین کی گواہی نظر آ گئی۔ یہ قوسیہ کے سینڈل کے نشانات تھے۔ اندازہ ہوتا تھا کہ باری کے بے ہوش ہو کر گرنے کے بعد وہ جنوب کی سمت گئی ہے۔ اس کا انداز دوڑنے والا تھا۔ دوڑنے والے شخص کے نقش پا کا اگلا حصہ زیادہ گہرا ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس میں گھسیٹنے کے نشانات ہوتے ہیں۔ میں نے غور کیا، لیکن قوسیہ کے قدموں کے نشانات کے ساتھ یا اس کے پیچھے مجھے کوئی اور نشان نظر نہیں آیا۔ اس کا مطلب تھا کہ جب وہ یہاں سے بھاگی تو اکیلی تھی۔ اس امر کا واضح ثبوت تھا یہ کہ باری پر حملہ کرنے والی قوسیہ ہی تھی۔ ہم قریباً 1 گھنٹے تک ان نشانات پر غور کرتے رہے۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، لیکن گھنے درختوں کے نیچے اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور بارش بھی جاری تھی۔ بارش کے سبب قوسیہ کے قدموں کے نشانات غائب ہو گئے تھے، لیکن کہیں کہیں نشان موجود تھے، پر وہ بہت مدھم تھے۔ یہ بات بہرحال طے تھی کہ وہ جنوب کی سمت گئی ہے۔ ہم گاڑی کی طرف واپس آئے۔ یہاں پاٹھا کے 3 کارندے مسلسل پہرا دے رہے تھے۔ گاڑی کی چابی ابھی تک اگنیشن میں موجود تھی۔ گاڑی کے اندر ایک خاص چیز بھی موجود تھی اور یہ چیز تھی پٹھان گیٹ کیپر کا ایک جوتا، یعنی چپل۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ کوٹھی سے فرار ہوتے وقت باری اور قوسیہ نے چوکیدار کو گن پوائنٹ پر رکھ کر اپنے ساتھ لیا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ چوکیدار کہاں ہے؟ قوسیہ کے پاؤں کے نشانات کے ارد گرد کوئی اور نشان نظر نہیں آیا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ جب باری بے ہوش ہوا تو قوسیہ یہاں اکیلی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ان دونوں نے پٹھان چوکیدار کو راستے میں ہی کہیں اتار دیا تھا، مگر ایسی بات تھی تو چوکیدار کو آزاد ہونے کے بعد فوراً ہم سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ ایسا بزدل تو نہیں تھا کہ باری کے ریوالور سے خوفزدہ ہونے کے سبب دوبارہ کوٹھی کا رخ ہی نہ کرتا۔ قوسیہ نے جس وزنی شے سے باری کے سر پر ضربیں لگائی تھیں وہ بھی موقع پر موجود تھی، اور وہ شے یقیناً ٹویوٹا کار کا وزنی جیک ہی تھا۔ یہ جیک قوسیہ نے بھاگتے ہوئے گھاس پر پھینک دیا تھا۔ اس صورتحال سے ایک بات بہرحال واضح ہوتی تھی، اور وہ یہ کہ قوسیہ نے باری پر گولی چلانے کی ہمت نہیں کی، حالانکہ باری کا ریوالور اس کے پاس ہی موجود تھا۔ شام تک میں اور سنہا واپس رہائش گاہ آ گئے تھے۔ اب ہماری مجبوری تھی کہ ہمیں جلد از جلد رہائش گاہ چھوڑ دینی ہے۔ قوسیہ ایک نہایت ہوشیار لڑکی تھی، اس کے لیے یہاں کا حدود اربہ یاد رکھنا بالکل مشکل نہیں تھا۔ اتفاقاً سنہا کے پاس اسی علاقے میں قریباً 2 فرلانگ دور ایک اور عمارت بھی موجود تھی۔ یہ عمارت سائز میں اس رہائش گاہ سے قدرے چھوٹی تھی اور وہاں زیادہ رونق بھی نہیں تھی، تاہم موجودہ حالات میں ہمارے قیام کے لیے وہ جگہ بہترین تھی۔ رات 10 بجے تک ہم اپنے ضروری ساز و سامان سمیت اس دوسری عمارت میں منتقل ہو چکے تھے۔ سنہا اور سنگھاشی وغیرہ نے تیزی سے کارروائی کر کے پہلی عمارت میں قوسیہ کی موجودگی کا ہر نقش مٹا دیا۔ جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی وہ اگلے روز پوری کر لی گئی۔ باری کی حالت اب بہتر تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی گردن پر پلاسٹک کا مخصوص کالر چڑھا دیا تھا اور مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا۔ باری کے سر پر کافی ٹانکے بھی لگے تھے۔ میں نے باری سے کوئی سخت بات نہیں کہی، بس 2-3 دفعہ اس کا حال احوال ہی پوچھا تھا، لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ باری خود مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ دوپہر کے بعد میں اس کے پاس جا کر بیٹھا تو وہ خود ہی دھیمے لہجے میں اپنی رودات سنانے لگا۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں شاہجہاں صاحب۔ میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ آپ سے معافی ہی مانگ سکوں۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ڈھلک آئے۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ باری، شاید میں تم سے کچھ بھی نہ سننا چاہوں، پر قوسیہ کو ڈھونڈنے کے لیے ضروری ہے کہ مجھے حالات معلوم ہو۔ للیتا کہاں ہے؟ اسے سر پہ شدید چوٹ آئی ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ اور گارڈ کرن کمار؟ وہ ٹھیک ہے، مرہم پٹی کے بعد آرام کر رہا ہے۔ میں ان دونوں کا بھی مجرم ہوں۔ میں اور قوسیہ ٹویوٹا میں نکلے تھے۔ میرا دماغ بالکل آؤٹ ہو رہا تھا۔ میرے پاس ریوالور تھا۔ میں نے پٹھان چوکیدار کو ریوالور دکھایا اور اسے گاڑی میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ گاڑی میں خود چلا رہا تھا۔ قوسیہ ساتھ والی سیٹ پر تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر پٹھان کو گڑبڑ کر دے تو اس کی ٹانگ پہ گولی مار کے زخمی کر دینا۔ میرا ارادہ تھا کچھ آگے جا کر ہم اس پٹھان کو کسی ویران جگہ اتار دیں گے، لیکن ہمارے اترنے سے پہلے ہی وہ خود اتر گیا۔ ہمیں بالکل پتہ ہی نہیں چلا۔ قوسیہ کا دھیان سامنے سڑک کی طرف تھا۔ دروازہ کھلنے کی مدھم آواز آئی۔ مڑ کر دیکھا تو وہ غائب تھا۔ اس نے چلتی گاڑی میں سے چھلانگ لگائی تھی اور یقیناً زخمی ہوا تھا۔ سڑک پر گہرا اندھیرا تھا، کنارے پر جھاڑیاں بھی تھیں۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گیا۔ میرا ارادہ کینڈی کی طرف جانے کا تھا، لیکن وہ اصرار کر رہی تھی کہ ہم فرسٹ اسٹورز کی طرف جائیں۔ وہ فوری طور پر شیخ عاصم یا اس کے کسی اہم ملازم سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ سڑک کے ایک موڑ پر پہنچ کر ہم رک گئے۔ یہ ایک دوراہا ہے۔ ایک سڑک شیخ عاصم کے فرسٹ اسٹورز کی طرف جاتی ہے اور دوسری کینڈی کی طرف۔ ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ اپنے ارادے پر ڈٹی ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ فرسٹ اسٹور کی حدود میں داخل ہوتے ہم بالکل محفوظ ہو جائیں گے۔ دوسری طرف میں اتنی جلدی شیخ عاصم کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، بلکہ شاید میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خاصی بحث کے بعد قوسیہ خاموش ہو گئی۔ میں نے گاڑی کینڈی کی طرف جانے والی سڑک پہ چڑھا دی۔
کچھ آگے جا کر مجھے محسوس ہوا کہ گاڑی کے دائیں اگلے پہیے میں ہوا نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ وہ ٹائر پنکچر ہو چکا تھا، لیکن میں اس مصروف سڑک کے کنارے گاڑی روک کر پہیہ بدلنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک نیم پختہ راستہ دیکھ کر میں گاڑی کو درختوں میں لے گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کو بھی معلوم ہے۔ باری خاموش ہو گیا۔ بعد کے واقعات یاد کر کے اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ میں نے اس کا شانہ سہلاتے ہوئے کہا، مجھے تو معلوم ہے، لیکن میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ مجھے ہرگز توقع نہیں تھی کہ ایسا ہوگا۔ میں گاڑی سے باہر نکلا۔ قوسیہ نے ڈکی کھولنے اور پہیہ وغیرہ نکالنے میں میری مدد کی۔ میں اگلے پہیے کے قریب بیٹھ گیا اور جیک لگانے کے لیے مناسب جگہ ڈھونڈنے لگا۔ اچانک میرے سر پر شدید چوٹ لگی، پھر دوسری چوٹ، تیسری چوٹ نے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلا دیا۔ ان چوٹوں کے دوران میرے کانوں میں قوسیہ کی آوازیں بھی پڑیں۔ وہ بڑے غصیلے لہجے میں مجھ پر چیخ رہی تھی۔ تیسری چوٹ کے بعد مجھے کچھ نہیں پتہ چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب دوبارہ ہوش آیا تو تم نے کیا دیکھا؟ مجھے درختوں کے درمیان آسمان نظر آیا۔ ایک چہرہ بھی دکھائی دیا جو مجھ پر جھکا ہوا تھا۔ یہ میلی صورت والا ایک مقامی شخص تھا اور اس کا لباس بھکاریوں جیسا تھا۔ 1-2 منٹ تک تو میرا ذہن بالکل خالی رہا، پھر آہستہ آہستہ سب یاد آ گیا۔ میں نے اٹھنا چاہا، لیکن میرے سر اور گردن میں درد کی اتنی شدید ٹیسیں تھیں کہ میں ادھموا ہو گیا۔ باری کی پشیمان رودات ختم ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر دکھ کی گہری پرچھائیاں تھیں اور وہ یکسر مایوس تھا۔ انسان کو حد سے زیادہ پر امید ہونا چاہیے، نہ حد سے زیادہ مایوس۔ انتہا پسندی کسی بھی شکل میں ٹھیک نہیں ہوتی۔ میں واقعی بے حد شرمندہ اور مایوس ہوں سر۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جہاں بہت اندھیرا ہوتا ہے وہاں کہیں پاس ہی روشنی بھی طلوع ہونے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ مایوس لوگ طویل رات کا دکھ جھیلنے کے باوجود سویرا دیکھنے سے محروم رہتے ہیں۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ تمہارا خیال کیا ویسے؟ قوسیہ کہاں گئی ہوگی؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بارے میں میرا ہر اندازہ غلط ہی ثابت ہوا۔ پھر بھی کوئی ایک اندازہ تو ہوتا ہی ہے۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا۔ وہ فرسٹ اسٹور جانے کا کہہ رہی تھی، اسی طرف گئی ہوگی، یا پھر اپنے بھائی کے کسی مقامی دفتر کا دروازہ کھٹکھٹایا ہوگا۔ ایک عجیب بات ہے باری، قوسیہ کو فرار ہوا اب تک 36 گھنٹے ہو چکے ہیں، پر ابھی تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا جس سے پتہ چلے کہ وہ اپنے بھائی کے کسی آفس میں یا پولیس کے پاس پہنچ چکی ہے۔ میں سمجھا نہیں جناب، باری نحیف آواز میں بولا۔ کوئی ری ایکشن ظاہر نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس رہائش گاہ کی طرف بھی کسی نے رخ نہیں کیا جہاں سے وہ فرار ہوئی ہے۔ پولیس کی طرف سے بھی کوئی سرگرمی دیکھنے میں نہیں آئی، نہ کسی اخبار میں نیوز چھپی۔ یہ خاموشی کچھ پراسرار ہے۔ بات باری کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنے کسی ہمدرد تک پہنچ ہی نہ پائی ہو؟ موجودہ صورتحال میں تو یہی لگ رہا ہے۔ بہرحال اگلے 10-12 گھنٹے تک پوزیشن مزید واضح ہو جائے گی۔ میں اور باری کچھ دیر تک اس موضوع پر باتیں کرتے رہے، پھر باری کو ریسٹ کرنے کا مشورہ دے کر میں کمرے سے نکل آیا۔ میں نے سنہا سے کہا کہ وہ اسپتال میں فون کر کے للیتا کی خیر خیریت دریافت کرے۔ سنہا نے بتایا کہ وہ میرے کہنے سے پہلے ہی فون کر چکا ہے۔ للیتا کا CT اسکین کیا گیا ہے اور 2 بوتلیں خون بھی چڑھا دیا گیا ہے۔ اس کی حالت کل رات سے کافی اچھی ہے۔ میں نے سنہا کو ہدایت کی کہ للیتا کے علاج پر پوری توجہ دی جائے اور اس سلسلے میں کسی مالی مشکل کو آڑے نہ آنے دیا جائے۔ للیتا کا شوہر پہلے ہی قوسیہ کی ستمگری کا شکار ہو کر اسپتال کا مستقل مکین بن چکا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اب للیتا کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو۔ میں جلد از جلد اسے اسپتال سے باہر دیکھنا چاہتا تھا۔ اگلے 2 روز بھی قوسیہ کی تلاش جاری رہی، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ پاشا اور پاٹھا دونوں اپنے اپنے کارندوں کے ذریعے اس کی تلاش میں ہاتھ بٹا رہے تھے۔ پاٹھا کی جس کارندے نے سفید گاڑی اور باری کا کھوج لگایا تھا اس کا نام مینڈس تھا۔ مینڈس سے ایک دن پہلے پاٹھا کے ڈیرے پر دوبارہ ملاقات ہوئی۔ وہ مزاج کے اعتبار سے بھی ایک بھکاری ہی تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ مجھ سے انعام و اکرام کی توقع کر رہا ہے۔ میں نے اسے کچھ روپے دیے، مگر ابھی اسے مزید کی تمنا تھی۔ آج پھر ڈیرے کی سیڑھیاں چڑھتے ہی مینڈس سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی بتیسیں نکال دی اور خوشامدی انداز میں ماتھے پر ہاتھ لے جا کر سلام کیا۔ وہ مقامی زبان میں کچھ کہہ بھی رہا تھا، پر الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لیکن لب و لہجہ یہی بتا رہا تھا کہ وہ میری تعریفیں کر رہا ہے۔ مطلب واضح تھا کہ وہ مزید تعاون چاہ رہا تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جو کچھ ہاتھ آیا اس کو تھما دیا۔ یہ قریباً 700-800 سری لنکن روپے تھے۔ مینڈس نے دونوں ہاتھ بڑھا کر روپے مجھ سے وصول کیے۔ ایسا کرتے ہوئے اس کی ایک آستین اس کے بازو پر سے سرک گئی۔ مینڈس کی میلی کچیلی جلد پر مجھے ایک تازہ زخم کا نشان نظر آیا۔ نشان بالکل ایسا تھا جیسے کسی نے اسے دانتوں سے کاٹا ہو۔ میری نگاہ مینڈس کے زخم پر پڑی تو مینڈس نے فوراً محسوس کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ غیر ارادی طور پر ہاتھ پر آستین کو واپس برابر کر دیا۔ اس کا انداز شعبے میں ڈالنے والا تھا۔ پہلے بھی مجھے اس کی باتوں میں 1-2 جگہ تضاد محسوس ہوا تھا۔
مینڈس فرشی سلام کرنے کے بعد نیچے اتر گیا تو میں سیڑھیاں چڑھ کر ڈیرے کی بالائی منزل پر آ گیا۔ یہ شام کا وقت تھا۔ دن بھر محنت کرنے والے بھکاری یہاں وہاں ستونوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کچھ نیم دراز تھے، کچھ بیٹھے بیٹھے اونگ رہے تھے۔ چرس کی بو سارے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ لالے بھی یہاں موجود تھا، لیکن آج اس کی ہتھیلی پر امارات کا متکبر امیر زادہ نہیں بلکہ ایک نابینا سنہالی تھا۔ لالے سے چند فکروں کا تبادلہ کرنے کے بعد میں پاٹھا کے آفس کی طرف چلا گیا۔ پاٹھا کسی کام سے نیچے بازار تک گیا تھا۔ 2-3 منٹ بعد وہ آ گیا اور حسب معمول بڑے اتفاق سے ملا۔ اس نے مجھے قوسیہ کی تلاش کے حوالے سے اپنی رپورٹ دی۔ اس نے بتایا کہ مطلوبہ لڑکی کی تلاش کے لیے اس کے کارندے کہاں کہاں موجود ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ پاٹھا کی بات ختم ہوئی تو میں نے اس سے مینڈس کے بارے میں پوچھا۔ پاٹھا، یہ تمہارا کاریگر مینڈس کس ٹائپ کا شخص ہے؟ ٹھیک ہی ہے جی، بس تھوڑا سا لالچی ہے۔ نشے پانی کی وجہ سے ہاتھ تنگ رہتا ہے۔ 2,500-3 ہزار ایڈوانس بھی لیا ہوا ہے، بس تھوڑا تھوڑا کر کے کٹاتا رہتا ہے۔ مجھے تمہارے اس کاریگر پر تھوڑا سا شک ہو رہا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ذرا اس کی نگرانی کرواؤ؟ آپ کو کس قسم کا شک ہے جناب؟ پاٹھا نے چونک کر پوچھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے باری کے متعلق اطلاع دیتے ہوئے کچھ باتیں ہم سے چھپائی ہیں۔ بہرحال ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم 2-3 دن اس پر نظر رکھنے کا انتظام کرو؟ پتہ تو چلے کہ اس کی مصروفیات کیا ہیں۔ آپ کا کہا اپن کے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے جناب۔ اپن ابھی کسی خاص بندے کو اس کام پر لگاتا ہے۔ میرے خیال میں یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ کام بڑی ہوشیاری سے ہونا چاہیے۔ آپ چنتا نہ کریں جی۔ ہم اس موضوع پر دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ پاٹھا کی باتوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ مینڈس مشہور منگتے المعروف سپی کا چھوٹا بھائی ہے۔ سپی کی کمینگی کو میں بڑی اچھی طرح جان گیا تھا۔ اگر مینڈس اس کا بھائی تھا تو پھر اس کے بدخصلت ہونے میں تھوڑا سا ہی شبہ باقی رہ جاتا تھا۔ مجھے ہرگز توقع نہیں تھی کہ پاٹھا کے ساتھ میری بات چیت کا نتیجہ اتنی جلدی نکلے گا اور اس قدر مثبت بھی۔ اگلے روز صبح سویرے ہی ہماری رہائش گاہ پر پاٹھا کا فون آ گیا۔ شاہجہاں صاحب، اپن کے پاس ایک بہت خاص اطلاع ہے۔ اگر آپ کسی طرح ڈیرے پر آ سکیں تو بہت اچھا ہے۔ کوئی اشارہ نہیں دو گے؟ مینڈس کے بارے میں کچھ باتوں کا پتہ چلا ہے، بہتر ہے کہ آپ آ جائیں۔ ناشتے کے فوراً بعد میں بذریعہ ٹیکسی پٹا پہنچ گیا۔ جس وقت میں پاٹھا کے ڈیرے پر پہنچا 10:30 بجنے والے تھے۔ بازار میں رونق تھی، تاہم ڈیرا ویران نظر آ رہا تھا۔ زیادہ تر بھکاری مرد عورت اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر جا چکے تھے۔ چائے خانے میں اکا دکا لوگ بیٹھے چائے رس کھا رہے تھے۔ پاٹھا چائے خانے کے کاؤنٹر پر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش تھا۔ میرا استقبال کرنے کے فوراً بعد وہ مجھے بالائی منزل پر لے گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے آفس لے جائے گا، لیکن وہ اس سے بھی اوپر چھت پہ چلا گیا۔ یہاں ایک گوشے میں آگے پیچھے 2 کمرے موجود تھے۔ کمروں کے ارد گرد پاٹھا کے 2-4 ہٹے کٹے کارندے بھی کھڑے تھے۔ کارندوں کے چہروں پر سنسنی کی کیفیت دیکھی جا سکتی تھی۔ پاٹھا مجھے چھت کے ایک تنہا گوشے میں لے گیا اور بولا، شاہجہاں صاحب، ہم نے مینڈس کو پکڑ لیا ہے۔ وہ سامنے والے کمرے میں بند ہے۔ اس کے ساتھ ایک چوکری بھی ہے، بازار کا گانے والے لڑکی ہے۔ کیوں پکڑا اس کو؟ آپ کا اندازہ درست نکلا۔ مینڈس کے معاملے میں زبردست گڑبڑ ہے۔ آپ ان کو پتہ چلا کہ یہ خبیث حرامی اپنی اوقات سے کہیں بڑھ کر خرچ کر رہا ہے۔ کل رات ہی میں اس کتے کے پلے نے کنجری پر پورا 2,000 لٹا دیا۔ اس کے پاس کچھ اور کرنسی بھی نکلا۔ 1-2 رسیدیں بھی ہیں جن سے جانکاری ہوا کہ اس نے اپنی رکھیل کے لیے اعلیٰ کوالٹی کے تحفے تحائف خریدے ہیں۔ کچھ بتایا اس نے؟ نہیں جناب، سالہ بڑا حرامی ڈھیٹ ہے، بالکل کتے کے دم کی مافک۔ ہاں، اس کی رکھیل نے 2-4 جوتے کھانے کے بعد بتایا کہ مینڈس کا خفیہ رابطہ ایک بڑے بدماش بجرنگ سے ہے۔ یہ ڈھیر سارا روپیہ مینڈس کو بجرنگ سے ہی ملا ہے۔ شاید ابھی چھوکری تھوڑا کچھ اور بتائے۔ وہ خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی، ابھی اس کی حالت کچھ سنبھلی ہے۔ میں پاٹھا کے ساتھ عقبی کمرے میں پہنچا۔ یہاں کا منظر چونکا دینے والا تھا۔ مینڈس مادرزاد برہنہ چھت سے الٹا لٹکا تھا۔ اس کی سانولی پیٹھ پر ڈنڈوں اور جوتوں کے بہت سے نشانات تھے۔ اس کی ناک سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ ایک تامل لڑکی گٹھری سی بنی کونے میں بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر پتہ چل جاتا تھا کہ وہ رقاصہ ہے۔ اس کا لباس بہت مختصر تھا۔ کلائیوں میں رات والے گجرے ابھی تک موجود تھے، لیکن ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ بالوں کے پھول بھی بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی گندمی رخساروں پر پاٹھا کے تماچوں کے نشانات تھے۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پاٹھا نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور چند گندی گالیاں دی۔ وہ پاٹھا کے پاؤں کو ہاتھ لگانے لگی۔ آپ اپن کے مائی باپ میں، اپن کو معاف کر دیں، اپن کچھ نہیں چھپائے گا۔ پاٹھا نے اپنے کارندوں کو اشارہ کیا۔ وہ طوائف کو ہکا کر دوسرے کمرے میں لے آئے۔ یہاں آ کر سادتہ نامی یہ لڑکی پھر منت سماجت کرنے لگی۔ پاٹھا کی صورت دیکھ دیکھ کر اس کا خون خشک ہو رہا تھا۔ پاٹھا نے کہا، ہاں بتاؤ، کس بہن کو بجرنگ کے پاس بھیج کر مینڈس نے اتنے روپے لیے؟ میں بھگوان کی سوگند کھاتی ہوں، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ کیول اتنا جانتی ہوں کہ مینڈس نے بجرنگ کے پاس کچھ بیچا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کوئی سامان ہے یا نشے وغیرہ کا کوئی چیز ہے۔
تمہیں سب پتہ ہے، لیکن تم اس وقت بتاؤ گی جب تمہاری یہ چمڑی ادھیڑ دی جائے گی۔ پاٹھا غصے سے پھنکارا۔ 5-10 منٹ تک یہ سخت کشمکش چلتی رہی۔ پاٹھا کا اس طبقے کے لوگوں سے عام واسطہ پڑتا تھا، وہ ان کی رگ رگ سے واقف تھا۔ کسی نہایت گھاک تھانے دار کی طرح اس نے سادھنا نامی اس لڑکی کی کسی بات پر اعتبار نہیں کیا اور اسے مسلسل پریشر میں لاتا رہا۔ آخر لڑکی ایک دم زور و شور سے رونے لگی۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اپن آپ کو سب کچھ بتائے گا تو اپن کا جان چلا جائے گا، اپن کو مینڈس زندہ نہیں چھوڑے گا۔ بکواس بند کر، مینڈس جیسے میرے موت کی دھار میں بہہ جاتے ہیں، وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پر اگر تو چپ رہے گی نا تو تیرا اثر خراب ہو جائے گا۔ پاٹھا دھاڑا۔ کچھ دیر تک شدید تذبذب میں رہنے کے بعد اور پاٹھا کی سنگین دھمکیاں سننے کے بعد سادھنا کی زبان کھل گئی۔ اسے جو کچھ معلوم تھا اس نے ہمارے گوش گزار کر دیا۔ اس نے رات کو مینڈس اور اس کے ایک یار کی گفتگو کا کچھ حصہ سنا تھا۔ اس گفتگو سے اسے معلوم ہوا تھا کہ بجرنگ بدماش بندوں کی اسمگلنگ وغیرہ بھی کرتا ہے۔ 5 دن پہلے مینڈس کے ہاتھ کوئی آوارہ لڑکی آئی تھی، اس نے یہ لڑکی لے جا کر بجرنگ کے ہاتھ بیچ دی۔ سادھنا کے مطابق یہ ہرگز معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکی کون ہے اور مینڈس کے ہاتھ کیسے لگی، بس اسے اتنا معلوم تھا کہ مینڈس سال بھر بھی بھیک مانگتا رہتا تو اتنے روپے اکٹھے نہ کر سکتا جتنے اس نے لڑکی کو بیچ کر ایک دن میں کر لیے تھے۔ سادھنا نامی اس لڑکی نے دونوں بھکاری بھائیوں یعنی سپی اور مینڈس کے بارے میں کئی اور باتیں بھی بتائیں۔ اس نے بتایا کہ سپی اور مینڈس ایک نمبر کے تماش بین اور رنگ باز ہیں، خاص طور سے سپی تو اس معاملے میں بہت بدنام ہے۔ طوائفوں کے بازار میں کئی عورتوں سے سپی کے تعلقات رہے ہیں۔ اکثر عورتیں سپی سے کراہیت کھاتی ہیں، لیکن جو عورت جتنی کراہیت کھاتی ہے سپی اسے حاصل کرنا اتنا ہی ضروری خیال کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ بے دریغ رقم لوٹاتا ہے اور بار بار بے عزت ہونے کے باوجود عورت کا پیچھا نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ وہ لالچ میں آ کر، ترس کھا کر یا جھنجھلا کر اپنا آپ اس کیکڑے کے حوالے کر دیتی ہے۔ سادھنا کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ بھی 1-2 بار اس کیکڑے کو بھگت چکی ہے۔ سادھنا نے جو کچھ بتایا اس کے بعد شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ مینڈس نے دھوکہ دہی کی اعلیٰ مثال قائم کی تھی۔ اس نے ایک طرف ہم سے شاباش اور انعام و اکرام وصول کیا اور دوسری طرف قوسیہ کے روپے کھڑے کر لیے۔ قوسیہ کے بارے میں سوچ کر میرے دماغ میں انگارے بھر گئے۔ اگر وہ واقعی کسی بجرنگ نامی بدماش کے پاس پہنچ چکی تھی تو اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ قبول صورت اور جوان تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جہاں بھی تھی بے بسی کی حالت میں تھی۔ میرے خیال میں اس کی عزت محفوظ رہنے کی ایک ہی صورت تھی، وہ اپنے خریداروں پر اپنی حیثیت واضح کر دیتی، انہیں بتا دیتی کہ وہ امارات کے ایک ارب پتی خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور اسے رہا کرنے کے عوض وہ لوگ لاکھوں کما سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ممکن تھا کہ وہ لوگ اسے عزت و احترام سے رکھ کر اس کے نوٹ کھڑے کرنے کی کوشش کرتے۔ ہمارے پاس وقت کم تھا۔ میں پاٹھا کے ساتھ اس کمرے میں پہنچا جہاں ڈھیٹ مینڈس ابھی تک الٹا لٹک رہا تھا اور اکائیاں لے لے کر اپنا کھایا پیا باہر الٹ رہا تھا۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور پاٹھا سمیت باقی افراد کو باہر نکال دیا۔ میرے ہاتھ میں میرا رام پوری خنجر تھا۔ 5 منٹ کے اندر اندر مینڈس کی ساری ہٹ دھرمی اس کی ناک کے راستے بہہ گئی اور وہ میرے سوالوں کے جواب میں ٹیپ ریکارڈ کی طرف فرفر بولنے لگا۔ مینڈس کو اس فرما برداری پر آمادہ کرنے میں مجھے تھوڑی سی بے رحمی کرنا پڑی تھی۔ مینڈس کے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں درمیان سے کٹ کر فرش پر گر چکی تھیں اور باقی انگلیاں ہاتھ سمیت مسلسل کانپتی جا رہی تھیں۔ قوسیہ تمہیں کہاں ملی تھی؟ وہ کراہتے ہوئے مخصوص انداز میں بولا۔ میں اپنے ساتھی موتی کے ساتھ بڑی سڑک کی طرف جا رہا تھا، اچانک ہماری نظر اس پر پڑ گئی، وہ ہمیں ایک نوعمر لڑکے کی طرح لگی، ہمیں دیکھ کر وہ ایک دم بت گئی اور اس نے راستہ بدل لیا، ہم درختوں کے درمیان اس کے پیچھے بھاگے، تھوڑا آگے جا کر وہ کیچڑ میں پھسل کر گر گئی، ہم نے اسے جا لیا، اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، اس نے ہمیں ریوالور دکھا کر دھمکانا شروع کیا، پر ہمیں جلدی اندازہ ہوگا کہ وہ صرف دھمکا رہی ہے، ہم پر گولی چلانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ میں نے اسے باتوں میں لگایا، میرے اشارے پر موتی پیچھے سے گیا، اس نے لڑکی کا ریوالور چھین کر اسے قابو میں کر لیا، وہ زور زور سے چیخنے لگی، اس نے ہمیں دانتوں سے کاٹنے کی کوشش کی، میری کلائی پر اس کے دانتوں کے زخم بھی آئے، ہم دونوں نے مل کر اس کا گلا دبا دیا، اس کا سانس گھٹ گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی، ہم اسے اپنے جھونپڑے میں لے آئے اور اس کے ہاتھ پر سن کی رسی سے باندھ دیے۔ اتنی رودات سنانے کے بعد مینڈس بری طرح ہانپ گیا، اس کے ہونٹ بار بار خشک ہو رہے تھے۔ میں نے اسے الٹی پوزیشن میں ہی پانی پلایا، اس کی انگلیوں سے خون بہنے کے بعد خود ہی رک گیا تھا۔ تم باری تک اور اس کی سفید گاڑی تک کیسے پہنچے؟ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو رہے تھے کہ یہ لڑکا نما لڑکی کہاں سے دوڑتی ہوئی آئی ہے۔ میں نے اپنے ساتھی کو وہیں لڑکی کے پاس چھوڑا اور خود شمال کی طرف چلنے لگا، جلدی مجھے سفید گاڑی اور اس کے قریب پڑا شخص نظر آ گئے۔ لڑکی بجرنگ کے پاس کب پہنچی اور کیسے؟ مجھے پتا تھا بجرنگ آج کل بدھ مندروں کے آس پاس گھومتا رہتا ہے اور وہاں ایسے لڑکے لڑکیوں کا شکار کرتا ہے جو گھروں سے بھاگ کر پہنچتے ہیں، وہ ایسے لاوارث لوگوں کو دوسرے شکاریوں سے بھی خریدتا ہے۔ ہم نے بجرنگ سے رابطہ کیا اور
اور اس سے لڑکی کا سودا کر لیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ اب وہ بجرنگ کے ڈیرے پر ہوگی؟ نہیں، وہ بجرنگ کے ڈیرے پر نہیں ہے، بجرنگ اسے اپنے گھر لے گیا ہے۔ وہ کیوں؟ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں خبر، وہ کراہتے ہوئے بولا۔ وہ جھوٹ بک رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر رامپوری خنجر اپنی پنڈلی سے کھینچ لیا۔ خنجر دیکھتے اس کی کھکی بن گئی۔ میں نے بائیں ہاتھ میں اس کی انگلی جکڑی تو وہ ذبح ہونے والے بکرے کی طرح چیخنے لگا، بتاتا ہوں، بجرنگ کو وہ لڑکی بڑی پسند آئی ہے۔ اسے عام لڑکیاں اور عورتیں پسند نہیں ہیں۔ پہلے بھی بجرنگ کے پاس ایک ایسی ہی لڑکی تھی، وہ کھیلوں میں حصہ لیتی تھی، دوڑتی تھی، چھلانگیں وغیرہ لگاتی تھی، اس کے بال بھی ایسے ہی کٹے تھے۔ بجرنگ کو ایسی لڑکیاں پسند ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ اسے بری نیت سے ساتھ لے کر گیا ہے؟ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال یہی ہے۔ اگلے 5 منٹ میں نے مینڈس سے بجرنگ کی رہائش گاہ کا پورا حدود اربہ دریافت کیا اور یہ بھی معلوم کیا کہ اگر ہم رہائش گاہ میں زبردستی گھسنے کی کوشش کریں تو ہمیں وہاں کیا مزاحمت پیش آ سکتی ہے۔ اس کے بعد میں کمرے سے نکل آیا۔ میں نے پاٹھا کے کارندوں کو ہدایت کی کہ وہ مینڈس کو چھت سے اتار لیں اور اپنی کڑی حفاظت میں رکھیں۔ میں نے پاٹھا کو بتایا کہ لڑکی بجرنگ کی رہائش گاہ پر ہے اور اسے وہاں سے فوراً نکالے جانے کی ضرورت ہے۔ پاٹھا کے چہرے پر ہلکا سا تذبذب اور الجھاؤ نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے پاٹھا سے پوچھا۔ یہ حرامی بجرنگ بہت کریک دماغ بندہ ہے، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کب کیا کر جائے۔ پاگل خانے میں بھی رہ کر آیا، کافی روز وہاں اس حرامی کا علاج ہوتا رہا، اب بھی پاگل خانے کا سرٹیفکیٹ جیب میں لیے پھرتا ہے، لوگوں کو دھمکاتا پھرتا ہے کہ میں پاگل خانے سے نکلا ہوں، کسی کی بھی ہتیا کر ڈالوں گا تو کوئی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا۔ کبھی کچھ پاگلوں والا کام کیا بھی ہے اس نے؟ کرتا ہی رہتا ہے جناب، پتہ نہیں اب جان بوجھ کر کرتا ہے یا واقعی اس کے دماغ میں کوئی خلل ہے۔ اپن کا خیال ہے کہ یہ رتنا کو سے بھی ملتا جلتا ہے، ان دونوں میں کوئی کاروباری لنک بھی ہے۔ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ رتنا کو سے رابطہ کریں اور اس سے کہیں کہ وہ لڑکی کو چھڑانے میں اپن کا مدد کرے۔ تمہاری رائے میں وزن محسوس ہو رہا ہے، آئے چلے نیچے آفس چلتے ہیں، وہیں سے رتنا کو فون کھڑکاتے ہیں۔ رتنا کو اور پاشا ایک ہی ہے، رتنا کو سے براہ راست بات کرنے کے بجائے ہم پاشا سے بات کیوں نہ کریں؟ پاٹھا نے میری تائید کی۔ چند منٹ بعد ہم پاشا سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ باتیں فون پر کرنے والی نہیں تھی، بہرحال میں نے تھوڑا سا رسک لیتے ہوئے فون پر ہی پاشا کو سب کچھ بتا دیا۔ پاشا بڑی جلدی بات کی تہہ تک پہنچ جاتا تھا، وہ 1-2 منٹ کے اندر ساری صورتحال سمجھ گیا۔ اس نے کہا، میں بھی رتنا کو سے بات کرتا ہوں، پھر تمہیں تفصیل بتاتا ہوں۔ ویسے میں نے بھی اس بجرنگ نامی بدماش کے بارے میں سن رکھا ہے، کہتا ہے کہ وہ بہت سرپھرا ہے، ایک عرصہ پاگل خانے میں بھی رہا ہے۔ میں نے کہا، پاگل پن کو ٹھیک کرنے کے کئی نسخے میرے پاس موجود ہیں، تم گھی سیدھی انگلیوں سے نکالنے کی کوشش کرو، نہیں نکلا تو دیکھ لیں گے۔ مینڈس سے بجرنگ کی رہائش گاہ کا جو پتہ معلوم ہوا وہ بھی عجیب و غریب تھا۔ اس پتے سے اندازہ ہوتا تھا کہ بجرنگ واقعی صحیح الدماغ نہیں ہے۔ اس کی رہائش گاہ زمین پر نہیں، پانی کے اندر تھی۔ اس نے ایک چھوٹے سے تفریحی بجرے کو رہائش گاہ کی حیثیت دے رکھی تھی۔ یہ بجرا، جو ایک بڑی لانچ سے بھی 2-3 گنا بڑا تھا، ساحل سے قریباً نصف کلومیٹر کے فاصلے پر سمندر میں کھڑا رہتا تھا۔ بجرے تک آنے جانے کے لیے بجرنگ ایک چھوٹی سی لانچ استعمال کرتا تھا۔ قریباً 3 گھنٹے بعد پاشا کا فون آیا۔ ہم نے پتہ چلا لیا ہے، لڑکی اس بجرے میں ہی ہے، رتنا کو اس بدماش کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، امید ہے 1-8 گھنٹے تک صورتحال سامنے آ جائے گی۔ 1 گھنٹہ ہم نے سخت بے چینی میں کاٹا۔ میں ابھی تک پاٹھا کے ڈیرے پر ہی تھا، سپی اور آنو بھی ڈیرے پر ہی تھے، لیکن میں ان کے سامنے نہیں آیا تھا۔ بالآخر فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف پاشا تھا، اس کے لہجے میں مایوسی کی جھلک نے مجھے بھی مایوس کر دیا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ بہت سرپھرا آدمی ہے، ایسے بندے کو دلیل اور منطق وغیرہ سے قائل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کہتا کیا ہے؟ بس الٹی سیدھی ہانک رہا ہے، لڑکی دینے پر تیار نہیں۔ رتنا کو نے رقم کی بھی آفر کی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ بجرنگ ایسے پیسے پر پیشاب کرتا ہے جس کے لیے اپنا من مارنا پڑے۔ من مارنے سے کیا مراد ہے اس کی؟ میرا خیال ہے اس کو لڑکی پر دل آ گیا ہے، وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ میرا دماغ کھولنے لگا۔ میں نے پاشا سے پوچھا، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ بہتر ہے کہ تم یہاں آ جاؤ، مل کر کچھ سوچتے ہیں۔ رتنا کو تمہارے پاس نہیں ہے؟ نہیں، میں اکیلا ہوں۔ آدھے گھنٹے بعد میں پاشا کے پاس اس کی کوٹھی میں موجود تھا۔ یہ وہی پرفضا جگہ تھی جہاں اس سے پہلے میری ملاقات سنگنگ ڈال سے ہوئی تھی۔ پاشا ٹیلی فون سیٹ کے پاس ہی موجود تھا اور خاصا متفکر نظر آ رہا تھا۔ اب تک رتنا کو اور بجرنگ کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس کی تفصیل سے پاشا نے مجھے آگاہ کر دیا تھا۔ اس تفصیل میں ایک پہلو قدرے تسلی کا بھی تھا۔ معلوم ہو کہ قوسیہ کو چلی گیا اور بجرنگ اس کے لیے کچھ میڈیسن وغیرہ لے کر بجرے میں گیا تھا۔ دراصل جب جنگل میں بھیکاری مینڈس اور اس کے ساتھی نے قوسیہ کا گلا گھونٹا تو اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ بعد ازاں وہ ہوش میں تو آ گئی، لیکن گلے کی رگیں وغیرہ مسلے جانے کی وجہ سے وہ تکلیف میں تھی۔
عین ممکن تھا کہ اپنی اس تکلیف کی وجہ سے وہ بجرنگ کی دست درازی کا شکار ہونے سے بھی بچی ہوئی ہو۔ میں نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ رتنا کو کے بجائے ہم خود بجرنگ سے بات کریں؟ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، پاشا نے کہا اور رتنا کو کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ پاشا نے رتنا کو سے کہا کہ وہ خود بجرنگ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، میں بجرنگ کا فون نمبر آپ کو دے دیتا ہوں، وہ آپ کو رنگ کرے گا۔ قریباً 10 منٹ بعد رنگ ہوئی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ہینڈ فری بٹن آن کر دیا۔ لائن پر دوسری طرف بجرنگ تھا۔ اس کی بھاری بھرکم آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ عجیب ڈھیلے ڈھالے مستانہ انداز میں بول رہا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ انگلش بھی آسانی سے بول سکتا تھا۔ پاشا نے کہا، دیکھو بجرنگ، تم نے لڑکی کی جو قیمت ادا کی ہے ہم اس سے تمہیں 10 گنا زیادہ دیں گے، لیکن لڑکی بغیر کسی تکلیف کے ہمارے پاس پہنچنی چاہیے۔ لڑکی کی قیمت کے علاوہ بھی تم فائدے میں رہو گے۔ ہم کام آنے والے بندے ہیں، تمہارے کام آئیں گے۔ کوئی کسی کے کام نہیں آتا کامریڈ، ہر کوئی اپنے کام ہی آتا ہے۔ باقی ایک بات میں تم سے پھر کہتا ہوں، مجھ سے روپے کی بات ہی نہ کرو، اس سے مجھے سخت چڑھ ہے۔ تو پھر بتاؤ، لڑکی کو کب واپس پہنچا رہے ہو؟ ارے ذرا دھیرج رکھو کامریڈ، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ابھی تو وہ ویسے بھی بیمار شمار ہے۔ بیمار شمار ہے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اسے جلدی چھوڑ دو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بیمار شمار ہمارے پاس تندرست اور تمہارے پاس؟ پاگل تو میں ہوں، لیکن اتنا بھی پاگل نہیں ہوں۔ میں نے بات چیت میں حصہ لیتے ہوئے کہا، مسٹر بجرنگ، مجھے لگتا ہے تم گھاٹے کا سودا کرنے والے ہو۔ یہ کوئی حسینہ عالم نہیں ہے، عام سی لڑکی ہے جس پر تم خواہ نیت خراب کر رہے ہو۔ لیکن ایک لحاظ سے یہ لڑکی خاص بھی ہے، شاید تمہیں معلوم نہیں، اس کا تعلق امارات کی اہم فیملی سے ہے۔ دیکھو بجرنگ، میں تمہیں آفر کرتا ہوں، اگر تم اس لڑکی کو بحفاظت ہمارے پاس پہنچا دو تو تمہیں منہ مانگی قیمت مل سکتی ہے۔ مجھے اور پاگل مت بناؤ، میں جتنا ہوں اتنا ہی ٹھیک ہوں۔ بجرنگ کو اول تو کوئی چیز پسند آتی نہیں، اور اگر آ جائے تو وہ اسے چھوڑتا نہیں۔ کیا سمجھے میرے کبوتر؟ بجرنگ کا انداز تاؤ دلانے والا تھا۔ تم بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو؟ میں سمجھایا ہوں۔ تمہاری بکواس سے پہلے ہی مجھے معلوم تھا کہ یہ چھوکری ابوظہبی کی کوئی شیخزادی ہے، اس کا بھائی کوئی بہت بڑا سرمایہ دار ہے۔ لیکن مجھ پر ایسی باتیں اثر نہیں کرتی۔ دماغ کے 2-4 پیش ڈھیلے ہیں نا، جہاں سے پیش ڈھیلے ہیں وہاں سے دماغ سن ہو گیا اپن کا، اثر کیسے ہوگا؟ باقی اگر یہ پیاری چھوکری امارات کی کوئی شہزادی بھی ہوتی تو بھی اسے اپنی مرضی کے بغیر نہیں چھوڑتا میں۔ اس حرامی کے بارے میں ٹھیک ہی رپورٹ ملی تھی، اس کا دماغ چلا ہوا تھا۔ ایسے لوگ کوئی بات ماننے پر آئیں تو بلا وجہ مان جاتے ہیں، اور نہ ماننی ہو تو دلیلوں کے انبار بھی انہیں ٹس سے مس نہیں کر سکتے۔ باتیں کرتے کرتے وہ ایک دم اپنے کسی ملازم پر چیخنے لگا اور بغیر کچھ سنے بغیر فون بند کر دیا۔ یہ گھی واقعی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا، میں نے پاشا سے کہا۔ پر مسئلہ تو لڑکی کی زندگی کا ہے، پاشا نے کہا اور جیب سے ایک طے کیا ہوا کاغذ نکال لیا۔ اس کاغذ پر پاشا نے پینسل سے اس جگہ کا نقشہ بنایا تھا جہاں تفریحی بجرا لنگر انداز تھا اور وہ بجرنگ کی رہائش گاہ کا کام دے رہا تھا۔ پاشا کی معلومات کے مطابق بجرے میں بجرنگ کے کم از کم 2 مسلح ساتھی ہر وقت موجود رہتے تھے۔ بجرنگ نامی یہ بدماش خود بھی ہر وقت مسلح رہتا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ کسی ریوالور وغیرہ سے مسلح نہیں ہوتا تھا، اس کا ہتھیار خودکار رائفل تھی۔ یہ چھوٹی نال والی روسی رائفل تھی، اور بجرنگ کا دعویٰ تھا کہ روسی رائفل کے علاوہ روس کے ایک اہم سرکاری عہدیداروں سے انعام میں دی تھی۔ اب دوپہر کے 4 بجنے والے تھے۔ پاشا کی شاندار رہائش گاہ سے باہر پام کے درختوں کے سائے طویل تر ہوتے جا رہے تھے۔ شام کی پرچھائیاں در و دیوار پر لہرانے لگی تھیں۔ شام کے بعد رات آتی ہے اور میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ قوسیہ کو آج رات بھی اس بجرے پر گزارنی پڑے جہاں اس کی عزت اور زندگی کو ہر وقت خطرہ لاحق تھا۔ قوسیہ جیسی بھی تھی، میں اس کے ساتھ دشمنی نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ میری اس کے ساتھ دشمنی تھی۔ میں اسے بدلنا چاہتا تھا، مارنا نہیں چاہتا تھا۔ تمہارے ذہن میں کیا پروگرام ہے؟ پاشا نے مجھ سے پوچھا۔ میری رائے ہے کہ بجرنگ کے خلاف کوئی ڈائریکٹ ایکشن لینے سے پہلے ہمیں اس کے ساتھ مزید مذاکرات کرنے چاہیے۔ میرا اپنا بھی یہی خیال ہے، کسی طرح کی کارروائی کر کے قوسیہ کو چھڑوانا ہمارا آخری آپشن ہونا چاہیے۔ شام کے فوراً بعد ہم بجرنگ سے ایک بار پھر رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس خبیث نے کو ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ وہ بجرے پر بھی ہمارا فون سن سکتا تھا، تاہم اس کی آواز صاف نہیں آتی تھی۔ اس مرتبہ بجرنگ ہلکے سے نشے میں محسوس ہو رہا تھا۔ پس منظر میں میوزک کا شور بھی سنائی دے رہا تھا، یا شاید VCR پر گانوں کی ویڈیو لگی تھی۔ سری لنکا میں انڈین میوزک اور فلموں کا بہت رواج تھا۔ اس بار بجرنگ نے ہم سے قریباً آدھا گھنٹہ بات کی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم قوسیہ کے حوالے سے جتنی کوشش کر رہے ہیں، بجرنگ اتنا ہی سخت ہوتا جا رہا ہے۔
یہ اس کی الٹی کھوپڑی ہونے کی ایک نشانی تھی۔ اس نے ایک دو باتیں ایسی کی جن کو سن کر مجھے یقین ہوگا کہ ایسے واہیات بندے سے بات چیت کرنا فضول ہے۔ رات ابرآلود تھی۔ بارش کبھی کبھی تیز ہو جاتی، کبھی بوندا باندی میں بدل جاتی۔ میں اور پاشا آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ہمارے درمیان ناریل کے تیل میں پکی ہوئی بریانی تھی اور چائے کی بھاپ دیتی پیالیاں۔ ناریل کے تیل میں پکا ہوا کھانا حلق سے اتارنا شروع میں تو بے حد دشوار محسوس ہوتا تھا، لیکن اب تیز بو کے باوجود دھیرے دھیرے ہم سب کچھ کھانے لگے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے سنہا کو فون کیا اور فون پر ہی باری کی خیر خیریت دریافت کی۔ وہ اب پہلے سے بہتر تھا۔ گردن کے درد میں بھی افاقہ تھا۔ قوسیہ نے وزنی جیک کے ذریعے اس کی گردن پر کم و بیش 3 ضربات لگائی تھیں اور اس واقعے کے کچھ ہی دیر بعد وہ خود بھی مینڈس وغیرہ کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ میں نے سنہا سے للتا کی خیر خیریت بھی دریافت کی۔ وہ میری خواہش پر کولمبو کے بہترین پرائیویٹ اسپتال میں زیر علاج تھی۔ حیران کن طور پر پٹھان چوکیدار کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا تھا، جس نے قوسیہ اور باری سے بچنے کے لیے چھلانگ لگا دی تھی۔ کیا ارادے ہیں تمہارے پھر؟ پاشا نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کارروائی کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اگر تم چاہو تو اس کام کے لیے 2-4 بہت ہوشیار بندے میرے پاس ہیں، ہم ان پر پورا بھروسہ کر سکتے ہیں۔ نہیں پاشا، میرے نزدیک قوسیہ کی بہت اہمیت ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ کام ہم خود کریں۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر تم اس کام کے لیے مجھے جانے دو۔ شاید تم اپنے تئیں کسی پرانے احسان کا بوجھ اتارنا چاہتے ہو۔ تمہاری سوچ ٹھیک نہیں ہے۔ جب دوستی کا رشتہ استوار ہو جاتا ہے نا تو پھر احسان چڑھنے اتارنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر دوست سمجھتے ہو تو میری بات مانو۔ بجرنگ کا دماغ درست کرنے کے لیے مجھے جانے دو۔ چلو، نہ تمہاری نہ میری، ہم دونوں چلیں گے۔ ویسے بھی جس کارروائی کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں اس میں 2-3 بندوں کی ضرورت تو ہوگی۔ پاشا ایک بہت بڑے گینگ کا سرخیل تھا۔ میڈم شہرزاد، ڈیوی اور وحدت جیسے خطرناک لوگ اس کے اشاروں پر ناچتے تھے۔ وہ مار دھاڑ کے کام خود کہاں کرتا ہوگا، لیکن آج وہ ایک ایسے کام کے لیے میرے ساتھ جانے کا خواہشمند نظر آتا تھا جو اس کے لیول سے خاصا کم تھا۔ رات کے 10 بجے تھے جب ہم منڈالی کے نزدیک ساحل پر پہنچے۔ ہلکی بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ ہمیں رتنکوں کے ذریعے گرہ قدر معلومات حاصل ہو چکی تھیں۔ ان معلومات کے مطابق وہ چھوٹی لانچ کھاڑی میں تھی جس کے ذریعے بجرنگ اپنے بجرے تک آمد و رفت رکھتا تھا۔ لانچ کا ڈرائیور لانچ میں ہی سوتا تھا۔ بجرنگ کے ساتھ اس کا رابطہ بذریعہ وائرلیس برقرار رہتا تھا۔ ہم لانچ سے کچھ فاصلے پر ناریل کے درختوں میں کار سے اترے۔ کار ڈرائیور، جو رتنکوں کا ہی کارندہ تھا، کار واپس لے گیا۔ ہم نے لانچ دوری سے دیکھ لی تھی۔ وہاں ایک موٹر بوٹ کے علاوہ بس یہ چھوٹی سی لانچ موجود تھی۔ لانچ کے اندر بتی جل رہی تھی۔ ایک مضبوط رسے نے لانچ کو کنارے کے ایک پام کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ لہروں کی جنبش سے وہ ہلکورے لے رہی تھی۔ ہم بڑی خاموشی کے ساتھ لانچ کے برابر میں پہنچ گئے۔ اندر سے لہک لہک کے گانے کی آواز آ رہی تھی۔ کوئی اپنی بھاری لیکن سریلی آواز میں ایک انڈین گانا گا رہا تھا۔ گانے میں اپنی محبوبہ کی متوالی چال کا ذکر تھا اور چلتے ہوئے اس کی پتلی کمر جو ہلکورے لیتی تھی اس کا بھی ذکر تھا۔ اچانک ایک سایہ نظر آیا۔ وہ جھومتا ہوا سا لانچ سے اترا تھا اور اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ اس کے قد کاٹ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ڈرائیور نہیں بلکہ ڈرائیور کا ہیلپر ہے۔ وہ درمیانے قد کاٹ کا تھا۔ بارش سے بچنے کے لیے اس نے سر پر چھتری تان رکھی تھی۔ ہم دونوں لانچ کی اوٹ میں ہو گئے۔ جو ہی وہ پاس سے گزرا میں نے لپک کر اس کی گردن دبوچی اور ایک ہی سیکنڈ میں اسے بے ہوش کر دیا۔ گرنے سے پہلے میں نے اس کی ٹارچ سنبھال لی تھی۔ پاشا نے اس کی چھتری لپک لی۔ میری کارکردگی پر پاشا نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ویل ڈن، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ابھی اس نے بمشکل اپنا مختصر تعریفی جملہ مکمل کیا ہی تھا کہ ہم بھوچنکے رہ گئے۔ کوئی تاریکی سے نکل کر ہم پر جھپٹا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی تیز دھار شے تھی۔ اس کا وار پاشا کے دائیں بازو پر لگا۔ پاشا لڑکھڑا کر لانچ کے پہلو سے ٹکرایا لیکن فوراً سنبھل گیا۔ اگلے ہی لمحے پاشا اور حملہ آور گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ ٹارچ کی روشنی میں مجھے حملہ آور کی پشت نظر آئی۔ وہ ایک اچھے قد کاٹ کا آدمی تھا۔ اس نے جینس کی پینٹ اور آدھی آستین کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جو چاقو تھا وہ چاقو سے زیادہ قصائی کا چاپڑ نظر آتا تھا۔ غالباً یہ مچھلی کا گوشت وغیرہ کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کا پھل قریباً 2.5 انچ چوڑا اور 1 فٹ لمبا تھا۔ چاقو بردار کے انداز میں بلا کی وحشت تھی، لیکن دوسری طرف بھی کوئی معمولی شخص نہیں تھا۔ 8-10 سیکنڈ تک گھٹنے گھٹنے پانی میں ان دونوں کے درمیان شدید کشمکش ہوئی۔ پھر میں نے حملہ آور کا چاپڑ نما چاقو ہوا میں اچھل کر پانی میں گرتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا سر بڑی شدت سے لانچ کے پہلو سے ٹکرایا۔ یہ بڑی شدید ضرب تھی۔ حملہ آور گھٹنوں کے بل پاشا کے قدموں میں گر گیا۔ خوش قسمتی سے قریب کھڑی موٹر بوٹ میں کوئی آدمی موجود نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو اتنی گہری نیند سو رہا تھا کہ اسے یہاں ہونے والی دھینگا مشتی کی خبر نہیں ہوئی۔ چاقو بردار شخص کا ڈیل ڈول ہمیں سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ یہی لانچ کا ڈرائیور ہے۔ پاشا نے اسے گن پوائنٹ پر رکھ لیا اور ہاتھ سر سے اونچے کرنے کا حکم دیا۔ ڈرائیور کے پاس حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہم اسے ہینڈز اپ کرا کر لانچ پہ لے آئے۔ لانچ مختصر تھی، پھر بھی اتنی گنجائش اس میں موجود تھی کہ 2 بندے ٹانگیں پھیلا کر سو سکتے تھے اور عقبی حصے میں تھوڑا بہت سامان بھی آ سکتا تھا۔ لانچ کا اندرونی حصہ دیکھنے کے بعد میں پھر باہر آ گیا۔
ڈرائیور کا ہیلپر جو شکل و صورت سے تامل نظر آتا تھا ریت پر اوندھے منہ بے ہوش پڑا تھا۔ یہی شخص تھوڑی دیر پہلے گانا گا رہا تھا۔ میں نے اس کی تلاشی لی۔ ایک جیب سے چھوٹے سائز کا لوڈڈ پسٹل برآمد ہوا۔ میں اسے گیلی ریت پر گھسیٹتا ہوا درختوں میں لے گیا۔ لانچ میں سے ایک چھوٹی رسی بھی لے آیا۔ رسی سے میں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد ہم لانچ کے کیبن میں ڈرائیور پال سے بات چیت کر رہے تھے۔ پال اب پوری طرح پاشا کا متی نظر آ رہا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کا پالا مشکل لوگوں سے پڑا ہے، اور اگر اس نے پسو پیش کی تو یہ رمجھم برستی رات اس کی زندگی کی آخری رات بن جائے گی۔ وہ شراب، عورت اور سگریٹ سمیت ہر دل پسند شے سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا۔ پال مدراسی لب و لہجے میں ہندی بول سکتا تھا، اس کے علاوہ وہ انگریزی کی بھی شدھ بدھ رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ جو بات چیت ہوئی وہ اس نوعیت کی تھی۔ پاشا نے اس سے پوچھا، ہم لانچ کے ذریعے اس وقت بجرے پر پہنچیں گے تو بجرنگ کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ اور اس کے دونوں گارڈ ضرور ہوشیار ہو جائیں گے۔ میں یوں بن بلائے کبھی اس بجرے پر نہیں گیا۔ تمہارا مطلب ہے جب تک اس حرامی بجرنگ کا بلاوا نہیں آئے گا تم یہیں انڈوں پر بیٹھے رہو گے؟ نہیں، سویرے تو مجھے ہر صورت جانا ہوگا۔ جنریٹر کے لیے تیل کا ڈرم وہاں پہنچانا ہے، اس کے علاوہ کچھ کھانے پینے کا بھی سامان ہے۔ یہ ساری اشیاء ادھر لانچ میں رکھی ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم یہ سامان ابھی وہاں پہنچا دو؟ تم گارڈ سے کوئی بہانہ کر سکتے ہو، یہ کہہ سکتے ہو کہ صبح تمہیں کسی لازمی کام سے جانا تھا، اس لیے صبح کا پھیرا تم نے ابھی لگا لیا۔ میں نے کہا۔ پال نے پہلے تو آئیں بائیں شائیں کی، لیکن جب ہمارا سخت رویہ دیکھا تو مان گیا۔ ہم نے اس سے بجرے کے بارے میں کئی اہم معلومات حاصل کی اور اسے سمجھا دیا کہ اپنی پیاری جان بچانے کے لیے اسے ہمارے ساتھ کس طرح تعاون کرنا ہے۔ پال کی باتوں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قوسیہ بجرے میں کس مقام پر اور کس حال میں ہے۔ پال کو اس بارے میں سب پتہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا مالک بجرنگ اس لڑکی کو عیاشی کے لیے بجرے میں لایا ہے اور اس کے تندرست ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ پال نے ہمیں بتایا کہ اس کا مالک دیہاتی ہے، لیکن اسے ماڈرن لڑکیاں پسند ہیں۔ کوئی لڑکی جتنی فیشنیبل اور بے باک ہوتی ہے اتنی ہی مالک کو بھاتی ہے۔ ساڑی اور لنگی پہننے والی، لمبے لمبے بالوں والی چھوٹی موٹی عورتیں مالک کو پسند نہیں آتی، چاہے وہ کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہوں۔ اس کی باتوں سے معلوم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بجرنگ نے ایتھلیٹ لڑکی سے شادی کی تھی، لیکن یہ شادی 1 سال ہی برقرار رہ سکی۔ کسی بات پر طیش میں آ کر بجرنگ نے اس لڑکی کو اتنا مارا کہ اس کی آنکھ پھوٹ گئی اور چہرے کا نقشہ بھی بگڑ گیا۔ اس ظلم کے سبب اسے پولیس پکڑ کر لے گئی، لیکن پھر پتہ نہیں کس طرح وہ حوالات سے ہی ایک بار پاگل خانے پہنچ گیا اور 6-7 مہینے بعد پاگل خانے سے بھی نکل آیا تھا۔ ہم رات قریباً 11 بجے منڈالی سے روانہ ہوئے۔ پال لانچ چلا رہا تھا۔ بارش کچھ تیز ہو گئی تھی۔ لانچ کی ہیڈ لائٹس میں پانی کی بوچھاڑیں سمندر کی سطح سے ٹکراتی نظر آ رہی تھیں۔ تیل کا چھوٹا ڈرم اور کھانے پینے کا سامان لانچ میں موجود تھا۔ پال یہی سامان پہنچانے کے لیے بجرے کی طرف جا رہا تھا۔ فوراً ہمیں بجرے کی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ وہ ساحل سے زیادہ دور نہیں تھا اور کم گہرے پانی میں کھڑا تھا۔ میں اپنے اہم مشن کے لیے تیار ہو گیا۔ ہمارا واسطہ ایک پاگل آدمی سے پڑنے والا تھا، اس لیے غیر معمولی احتیاط کی ضرورت تھی۔ پروگرام کے مطابق میں نے پال کی برساتی اوڑھ لی۔ پال کا قد کاٹ میرے جتنا ہی تھا۔ برساتی کی ٹوپی کی وجہ سے میں سرتاپا چھپ گیا۔ میرا بھرا ہوا پسٹل میرے ساتھ تھا۔ فالتو راؤنڈ میں نے پتلون اور برساتی کی جیبوں میں ڈال لیے۔ جو ہی ہماری لانچ بجرے کے نزدیک پہنچی، اوپر عرشے پر ایک سایہ نظر آنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل کا ہیولا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ لانچ کا انجن بند ہوا تو فضا میں جیسے سکوت سا پھیل گیا۔ کیا بات ہے پالے؟ اوپر سے مسلح سائے نے ہندی میں پکار کر کہا۔ ادھر پسٹل کی نال پال کی کنپٹی پر تھی۔ اس نے وہی جواب دینا تھا جو ہم چاہتے تھے۔ وہ زور سے بولا، غصہ مت کرنا، میں تم کو پریشان کر رہا ہوں۔ دراصل میری سالی اسپتال میں ہے، اس کی طرف جانا ہے، شاید سویرے وقت پہ واپس نہ آ سکوں۔ ڈیزل اور دوسرا سامان لایا ہوں، اگر ہو سکے تو اتروا لو۔ اوپر سے بیزار لہجے میں جواب ملا، اگر لے ہی آئے ہو تب خود بھی اتار بھی خود ہی لو۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہیولا چند قدم چل کر سائبان تلے کھڑا ہو گیا۔ یہ صورتحال بھی بری نہیں تھی۔ میں نے پاشا کے ساتھ مل کر ڈرم کندھے پر اٹھایا اور لانچ کے اوپر سے گزر کر بجرے کی سیڑھیوں پر رکھ دیا۔ وزن کافی تھا۔ بجرے کے چکنے فرش پر پھسلن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ بہرحال ہم نے مقررہ جگہ پر سامان رکھا اور واپس پلٹ آئے۔ اگلے پھیرے میں نے سامان سے لدے 2 بڑے تھیلے بجرے پر پہنچا دیے۔ وہ تمہارا ہیلپر کدھر مر گیا آج؟ مسلح شخص نے عرصے پر سے بلند آواز میں پوچھا۔ میں خاموش رہا۔ جواب دینے سے پول کھلتا تھا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ رائفل مین میرے نزدیک آئے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نہ ہی اس نے دوبارہ مجھ سے ہیلپر کے بارے میں پوچھا۔ شاید اس نے خیال کر لیا تھا کہ تیز بارش کے سبب اس کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ سکی۔ اسی دوران میں ایک اور مسلح آدمی بھی عرصے پر دکھائی دینے لگا۔ دونوں آپس میں کوئی بات چیت کر رہے تھے۔ سارا معاملہ گڑبڑ ہو رہا تھا۔ جب تک وہ میرے نزدیک نہ آتے تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں مزید وہیں کھڑا رہتا تو مشکوک ہو جاتا۔ ایسے میں دونوں گارڈز مجھے دور سے ہی نشانہ بنا سکتے تھے۔ میں نے گارڈز کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور لانچ میں سوار ہو گیا۔ میری ہدایت پر پال نے لانچ دوبارہ سٹارٹ کرنے میں تھوڑی سی دیر لگائی۔
میرا خیال تھا اس دوران میں شاید گارڈز واپس چلے جائیں اور پھر مجھے بجرے پر توڑنے کا موقع مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ میں نے بڑی تیزی سے اپنا پسٹل اور اس کے فالتو راؤنڈز پولیتھین کے ایک لفافے میں لپیٹے اور قمیص کے اندر رکھ لیے۔ جب لانچ بجرے سے کوئی 40-50 گز دور آ گئی تو میں نے پاشا کا ہاتھ دبایا اور خاموشی سے پانی میں اتر گیا۔ لانچ ساحل کی طرف نکل گئی اور میں بڑی احتیاط سے تیرتا ہوا واپس بجرے تک پہنچ گیا۔ بہت عرصے بعد تیرنا پڑا تھا اور وہ بھی حرکت کرتے ہوئے سمندر میں۔ ہاتھ پاؤں بری طرح شل ہو گئے۔ بجرے پر چڑھنے سے پہلے میں کافی دیر تک سانسیں درست کرتا رہا، پھر ایک جنگلے کے سہارے اوپر چڑھ گیا۔ عرشہ اب خالی تھا۔ دونوں گارڈز لانچ کو رخصت کرنے کے بعد پھر کسی کیبن میں گھس چکے تھے۔ میں نے برساتی اتار کر ایک تاریک گوشے میں پھینک دی۔ مومی لفافے سے پسٹل نکال کر میں نے جیب میں رکھ لیا۔ اب میں کسی بھی صورتحال کے لیے تیار تھا۔ ایک گول روشن دان کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے اندر جھانکا۔ اندر لال رنگ کا پردہ تھوڑا سا سرکا ہوا تھا۔ جو منظر مجھے دکھائی دیا وہ خالی کمرے کا تھا۔ اس کیبن نما کمرے میں بہت سی فلمی تصاویر لگی تھیں۔ یہ زیادہ تر انڈین ایکٹریسوں کے نیم اوریا پوسٹر تھے۔ ایک الماری میں شراب کی بوتلیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ ایک اگلا روشن دان بالکل تاریک تھا۔ تیسرے روشن دان میں پھر ہلکی روشنی تھی۔ میں نے ایک لہیم شہیم شخص کو دیکھا۔ اس کا سر منڈا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ذہن میں کسی حبشی پہلوان کا تصور ابھرتا تھا۔ میری طرف اس کی پشت تھی۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہی گرانڈیل شخص بجرنگ ہے۔ بجرنگ جھک کر کوئی چیز دیکھ رہا تھا۔ اس کے قریبی سائڈ ٹیبل پر ایک روسی رائفل پڑی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ بجرنگ ہمہ وقت روسی رائفل سے مسلح رہتا ہے۔ اس سے چھوٹا ہتھیار اس کے پاس کبھی نہیں دیکھا گیا۔ آج میں صورتحال اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنے عقب میں قدموں کی بہت مدھم چاپ سنائی دی۔ میں نے جھک کر اپنی پنڈلی سے رامپوری خنجر کھینچ لیا۔ صرف 2 سیکنڈ بعد میں نے اپنے روبرو بجرنگ کے گارڈ کو پایا۔ وہ برساتی میں تھا۔ اس کی رائفل ایک چوڑے اسٹرپ کے ذریعے اس کے کندھے سے جھول رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ گارڈ رائفل سیدھی کرتا یا حلق سے کوئی آواز نکالتا، میں اسے دبوچ چکا تھا۔ میرا بایاں ہاتھ اس کے منہ پر آیا۔ ممکن تھا کہ میں اس کی گردن مسل کر اسے بے ہوش کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس بدبخت نے اس کی پھرتی نے اس کی موت پر مہر تصدیق ثابت کر دی۔ اس نے چکنی مچھلی کی طرح تڑپ کر میری گرفت سے نکلنا چاہا اور میں نے بے رحمی سے رامپوری خنجر دستے تک اس کے سینے میں اتار دیا۔ وہ بدبخت زور سے مچلا اور اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ میں اس کا جسم آہستہ سے فرش پر رکھنا چاہتا تھا، لیکن مجھے پیچھے سے لگنے والا دھکا اتنا شدید تھا کہ میں اوندھے منہ لہو لہان گارڈ کے اوپر گرا اور وہاں سے پھسلتا ہوا کیبنوں کی بیرونی دیوار سے ٹکرایا۔ مجھ پر حملہ آور ہونے والا گارڈ نمبر 2 تھا۔ رائفل اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے اس کی رائفل دیکھ لی، لیکن اس نے میرے ہاتھ میں جان لیوا خنجر نہیں دیکھا۔ وہ میری طرف بڑھا تو اس کا پیٹ چاک ہو گیا۔ انتڑیاں لٹک گئیں۔ ایک کرہی آواز حلق سے نکال کر وہ میرے سامنے ہی گرا۔ یہی وقت تھا جب ایک گرجدار آواز بلند ہوئی۔ کسی نے سنہالی زبان میں مجھے ہینڈز اپ کرایا تھا۔ میں نے دیکھا لمبا تڑنگا پاگل بدماش مجھ سے فقط 8-10 قدم کی دوری پر کھڑا تھا۔ اس کی معروف رائفل اس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ رائفل اسے اپنے ہی جیسے کسی فاتر العقل روسی عہدیدار سے انعام میں ملی تھی۔ میرے اور اس کے درمیان اس کے 2 کارندوں کی لاشیں تھیں اور بارش کی بوچھاڑ تھی۔ لاشوں کو دیکھ کر بجرنگ کے سارے جسم کا خون اس کے دماغ کو چڑھ گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ وہ میرا نام پتہ پوچھے بغیر مجھے گولی مار دے گا، لیکن پھر وہ تھوڑا سا سنبھل کر کرخت آواز میں بولا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا کامریڈ تو تم وہی ہو جس سے آج فون پر بات ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ تو ایک سمجھدار شخص ہے، لیکن تم ایک نمبر کے بے وقوف نکلے۔ سمجھو کہ تم نے اپنی موت کے پروانے پر اپنے ہاتھوں سے دستخط کر دیے ہیں۔ بجرنگ بڑے دھیان سے مجھے دیکھتا رہا، پھر منہ سے چک چک کی آواز نکالتے بولا، اس لونڈیا کو چھڑانے آئے ہو نا؟ بڑے بہادر ہو، بالکل انڈین فلموں کے ہیرو کی طرح۔ بھیگے ہوئے کپڑے، ماتھے سے چپکے بال، ہاتھ میں سرخ خنجر۔ تمہاری تصویر تو اخبار میں چھپنی چاہیے، ضرور چھپنی چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، نیک کام میں دیری نہیں ہونی چاہیے۔ کل ہی تمہاری تصویر اخبار میں چھپوا دیتے ہیں۔ ہاں، کل ہی چھپوا دیتے ہیں، فرنٹ پیج ٹھیک رہے گا۔ اس کی آواز میں ہیجان نمایاں ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں سوئچ بورڈ کے بالکل قریب کھڑا ہوں۔ ایک کندھا سوئچ بورڈ سے تقریباً چھو رہا تھا۔ یہ بڑی موزوں صورتحال تھی۔ ایسی صورتحال سے میں ایک مرتبہ پہلے بھی فائدہ اٹھا چکا تھا۔ بجرنگ نے ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہ ارد گرد گھمائی۔ شاید وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میرا کوئی ساتھی تو آس پاس موجود نہیں۔ میرے لیے مہلت کافی سے زیادہ تھی۔ میں نے کندھے کے دباؤ سے وہ اکلوتا بٹن آف کر دیا جو سوئچ بورڈ پر آن نظر آ رہا تھا۔ یہی ایک لائٹ تھی جو عرشے کو روشن کر رہی تھی۔ تاریکی ہوتی میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دھماکوں کے ساتھ عرشے پر انگارے سے بکھرے۔ بجرنگ نے برش چلایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا برش چلاتا میں اس تک پہنچ گیا۔ میں نے خنجر سے اس کی چھاتی پر وار کیا، مگر یہ وار اوچھا پڑا اور بجرنگ کے کندھے اور گردن کے درمیان کہیں لگا۔ خنجر کے ساتھ میرا بڑا پرانا واسطہ تھا۔ یہ اس وقت میرا ساتھی بنا تھا جب معصوم شفتہ پر راشد بن ارشد نے بری نگاہ ڈالی تھی۔ اب میں اس خنجر کا مزاج آشنا بن چکا تھا۔ شب و روز کے جان لیوا ہنگاموں میں بڑے بڑے سورما اس خنجر کی دھار تلے آئے تھے۔
میرے اس بے زبان ساتھی نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ خنجر بجرنگ کے گوشت سے ٹکرایا تو مجھے اس کے گوشت کی سختی اور زبردست قوت کا اندازہ ہوا۔ ایک چنگھاڑ کے ساتھ بجرنگ نے اپنی وزنی رائفل کو لٹ کی طرح گھمایا۔ میں نے بروقت جھک کر یہ وار بچایا۔ میری زوردار لات بجرنگ کے سینے پر پڑی۔ وہ اچھل کر دور جا گرا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ میں نے زیریں عرشے پر رائفل کے گرنے کی تسلی بخش آواز سنی اور خود کو سنبھالتا ہوا بجرنگ کی طرف لپکا۔ بجرنگ نے عرشے کے نیچے لگژری کیبن کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے سیڑھیاں اترتے اترتے اس پر چھلانگ ماری۔ ہم ایک دروازہ توڑتے ہوئے نرم و گداز قالین پہ گرے۔ میرے کانوں میں سریلی چیخ گونجی۔ یقیناً وہ قوسیہ تھی، لیکن میرے پاس اتنی مہلت نہیں تھی کہ قوسیہ کو دیکھ سکوں۔ میں نے بجرنگ پر خنجر کا وار کیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میری کلائی دبوچ لی اور بازو مروڑنے لگا۔ اس کے وحشیانہ جنون نے اس کی طاقت میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ میں نے سر کی 2 بھرپور ضربیں اس کے چہرے پر لگائیں۔ اس کی گرفت پھر بھی ڈھیلی نہیں ہوئی۔ اس کے حلق سے غضبناک چنگھاڑیں برآمد ہو رہی تھیں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی انسان سے نہیں بلکہ بپھرے ہوئے جانور سے لڑ رہا ہوں۔ بہرحال میرے سر کی تیسری ضرب نے اسے نڈھال کر دیا۔ میں نے اپنی کلائی چھڑا کر اس پر خنجر کا وار کیا۔ اس کے پیٹ کو نشانہ بنانا چاہا، لیکن خنجر کا خون آلود دستہ میرے ہاتھ سے پھسل گیا۔ یکایک مجھے اندازہ ہوا کہ میں مصیبت میں ہوں۔ بجرنگ نے اچانک مجھے عقب سے دبوچ لیا۔ یہ خالص پہلوانی قسم کا داؤ تھا۔ اس کی دونوں ٹانگوں نے میری کمر جکڑ لی اور بازوؤں نے گردن کو اس طرح شکنجے میں لے لیا کہ میں زیادہ زور لگانے کی کوشش میں اپنی ہی گردن کو نقصان پہنچا بیٹھتا۔ وہ عقب سے جونک کی طرح مجھ سے چمٹا ہوا تھا۔ میں نے کیبن کا جائزہ لیا۔ قوسیہ ایک اسٹریچر نما بستر پہ بیٹھی تھی۔ اس نے لڑکوں کی طرح نیکر اور بنیان پہن رکھی تھی۔ چہرہ خوف کی تصویر بنا تھا۔ اس نے اپنی شفاف گردن پر زرد رنگ کی کوئی مرہم لگا رکھی تھی۔ مجھے بجرنگ کے خوفناک شکنجے میں دیکھ کر اس نے میری مدد کرنے کی کوشش کی۔ میرا خون آلود خنجر بجرنگ نے ران سے نکال کر فرش پر پھینک دیا تھا، یا شاید وہ خود ہی نکل گیا تھا۔ اب یہ خنجر قوسیہ کے بستر کے پاس پڑا تھا۔ قوسیہ نے خنجر تک پہنچنا چاہا تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ اس کی کلائی میں اسٹیل کی چمکدار ہتھکڑی پڑی ہوئی ہے۔ قوسیہ نے پاؤں کی مدد سے بار بار خنجر میرے جانب دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن بس جزوی کامیابی ہی حاصل کر سکی۔ بجرنگ میری گردن پر وحشیانہ دباؤ ڈال رہا تھا اور ساتھ ساتھ بھنکار رہا تھا، نہیں دوں گا لونڈیا، نہیں دوں گا، اب مر کر بھی نہیں دوں گا۔ اس کے لہجے میں جنونی کیفیت تھی۔ اگلے 1 منٹ میں زبردست کشمکش ہوئی اور میں خود کو بجرنگ کی گرفت سے چھڑانے میں کامیاب رہا۔ پھر خنجر بھی میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں نے بجرنگ کو خنجر سے کم از کم 6 زخم لگائے۔ ان 6 میں سے 2 گہرے زخم پیٹ پر تھے۔ ہر زخم پر بجرنگ نے چیخنے کے بجائے ایک وحشیانہ قسم کی چنگھاڑ بلند کی۔ اس کے اندر روح کے بجائے جیسے کوئی بدروح تھی جو اس کے جسم سے نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ خود کو مجھ سے بچانے کی کوشش کرتا ہوا عرشے کے جنگلے سے ٹکرایا اور پھر قلعہ بازی کھا کر تقریباً 15 فٹ نیچے پختہ فرش پہ جا گرا۔ اس کے جسم سے خون فواروں کی صورت میں نکل رہا تھا۔ اس نے عرشے کی طرف دیکھ کر مجھے گالی دی اور جنونی انداز میں چیخا، نہیں دوں گا لونڈیا، نہیں دوں گا۔ یہ ایک مرتے ہوئے شخص کی آواز تھی۔ میں نے اسے شوٹ کرنے کے لیے پسٹل نکالا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ انجن روم کی طرف رینگ گیا۔ میں پسٹل کا سیفٹی کیچ ہٹاتا ہوا تیزی سے سیڑھیاں اترا۔ انجن روم تک پہنچنے کے لیے مجھے زیریں عرشے کے گرد چھوٹا سا چکر کاٹنا تھا۔ در حقیقت یہ چھوٹا سا چکر ہی میری زندگی کا وسیلہ بن گیا۔ اگر میں اس چھوٹے سے چکر کی وجہ سے 2 سیکنڈ مجھے تاخیر نہ ہوتی تو بجرنگ کے ساتھ میرا جسم بھی سینکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا ہوتا۔ وہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ انجن روم کی طرف سے شعلے نکلے اور چند لمحوں کے لیے کچھ بھی سمجھ نہ آئے کہ ہوا کیا ہے۔ دھماکوں کے ساتھ ہی میں نے خود کو اوندھے منہ فرش پر گرا لیا۔ میرے سامنے مقتول گارڈ کی لاش پڑی تھی۔ سیاہ دھواں بادل کی طرح بجرے کو ڈھانپنے لگا۔ میں اٹھ کر دھماکے والی جگہ کی طرف بھاگا۔ انجن روم سے 2-4 میٹر کے فاصلے پر مجھے بجرنگ کی کٹی ہوئی ٹانگ نظر آئی اور کھوپڑی کا ٹوٹا ہوا حصہ دکھائی دیا، جیسے کسی نے سڑا ہوا تربوز پھوڑ کر پھینک دیا ہو۔ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں ڈائنامائٹ کے چند ٹکڑوں پر بھی نظر پڑی۔ یقیناً یہ وہی ڈائنامائٹ تھے جنہیں مچھلیوں کے بعض شکاری ناجائز شکار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے اندر میری سمجھ میں بات آ گئی کہ بجرنگ نے اسٹور روم میں گھس کر 2-4 ڈائنامائٹ ایک ساتھ اڑا دیے ہیں۔ دھوئیں کے مرغولوں میں راستہ بناتا ہوا اور کھانستا ہوا میں اسٹور روم سے 7-8 قدم کے فاصلے پر پہنچ گیا۔ اس سے آگے جانا خطرناک تھا۔ عین ممکن تھا کہ ابھی کچھ مزید دھماکہ خیز مواد باقی ہو۔ ہر طرف بارود کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی آبشار گرتا ہے۔ میں نے 2 قدم مزید بڑھ کر اسٹور روم میں جھانکا اور میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ سمندر کا پانی واقعی ایک آبشار کی طرح بجرے میں داخل ہو رہا تھا۔ دھماکہ خیز مواد نے قریباً 6 مربع فٹ جگہ سے فرش اڑا کے رکھ دیا تھا اور اب یہ جگہ پانی کی گزرگاہ بن گئی تھی۔ یکدم مجھے اپنے پاؤں کے قریب بھی پانی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ بجرا تیزی سے پانی کے اندر جا رہا تھا۔ ہمیں یہاں سے فوراً نکلنے کی ضرورت تھی۔ میں دوڑتا ہوا واپس لگژری کیبن میں پہنچا۔ قوسیہ کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا۔ وہ ایک طرف کو جھکی ہوئی تھی۔
تب مجھے اندازہ ہوا کہ پورا کیبن بلکہ بجرا ہی ایک طرف کو جھکتا چلا جا رہا ہے۔ ہم ڈوب رہے تھے۔ میں قوسیہ کی طرف بڑھا اور یکایک مجھے خطرے کی اصل سنگینی کا پتہ چلا۔ اس تیزی سے ڈوبتے ہوئے بجرے میں قوسیہ ایک ہتھ کڑی میں جکڑی ہوئی تھی۔ ہتھ کڑی کا دوسرا سرا ایک مضبوط آہنی بار سے منسلک تھا۔ ہتھ کڑی کی چابی کدھر ہے؟ میں نے چیخ کر پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ بے حد بیٹھی اور پھنسی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ اس کی جیب میں رہتی تھی۔ قوسیہ کا اشارہ یقیناً بجرنگ کی طرف تھا۔ میں نے ہتھ کڑی کو جھنجھوڑ کر دیکھا۔ میرا دھیان اپنے پسٹل کی طرف چلا گیا۔ فائر کر کے زنجیر توڑنے کی کوشش کی جا سکتی تھی، لیکن پسٹل کہاں تھا؟ مجھے یاد آیا کہ وہ میں نے اسٹور روم کے سامنے لکڑی کے تختے پر رکھا تھا۔ میں پسٹل لینے کے لیے دوبارہ اسٹور روم کی طرف دوڑا۔ یوں لگا جیسے میں دوڑنا بھول گیا۔ میرا سر دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرایا اور میں نے دیوار کو تھام لیا۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ بجرا خطرناک زاویے سے اپنے دائیں پہلو پر جھک گیا ہے۔ قوسیہ بیٹھی ہوئی آواز میں مسلسل چیخ رہی تھی۔ اس دلچسپ ترین داستان کے بقیہ واقعات 17ویں اور آخری حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔